رسالت نعرہ رسالت جشن شہدائے کربو بلا جشن شہدائے کربو بلا ذکر حسین علامہ شاہد رضا صاحب علیمی علامہ شاہد رضا صاحب علیمی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام وسنا خان نبی معزز سامعین کرام اور میرے پردہ نشین ماں بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وعلى آلہ کرام وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعد الوجود والکرم وعلی آلہ کرام وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا یہ جو میرے سامنے کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں اس کو پر کر لیں۔ وہ جو حضرات سائڈ میں ہیں یا جو پیچھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آلہ کرام وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دیکھ رہا ہوں آج لوگ بڑے کم آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جگر کا خون ٹھنڈا ہو گیا؟ کیا خونوں میں ابال ختم ہو گیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ کئی تعزیہ داری ہو رہی ہوگی تو جو حسینی بنتے ہیں وہ وہاں پہنچے ہوں گے۔ اصل حقیقتاً کیا ہے؟ ذکر حسین سننا اصل ہے کہ نہیں؟ ایک بات بتاؤ، جب تک حسین کو جانو گے نہیں تو حسین کی سیرت پہ عمل کیسے کرو؟ ہم حسین کو تو جانتے نہیں، فقط نام حسین لینا جانتے ہیں۔ حسین کو کبھی ہم نے جانا نہیں، نام حسین لینے میں تو آگے رہتے ہیں اور بڑا یا حسین یا حسین یا حسین۔ بعض تو ہم نے ایسے دیکھے کہ لوگ ناٹک تک کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ میں نے ایسے ایک شخص کا تذکرہ سنا کہ یا حسین کہتے کہتے اسے حال آ گیا، ڈھول بج رہا تھا اس کے ساتھ اسے حال ٹائپ کا آ گیا۔ حال کہتے کسے ہیں؟
کہ آدمی خود سے بے خود ہو جائے. آدمی جب خود کو بھول جائے اس کا نام علماء تصوف حال دیتے ہیں, اس کو حال کہتے ہیں. مگر واحد حسینی, تجھے نبی کی نعت سن کر تو حال نہ آیا, تجھے اللہ کا تذکرہ سن کر تو حال نہ آیا, تجھے کسی ولی کا ذکر سن کر تو حال نہ آیا, اسے حال آیا تو ڈھول سن کر. اللہ رحم فرمایا, اس کو حال آیا تو کیا سن کر؟ ڈھول کی آواز سن کر. اللہ, اب وہ حال آ گیا, وہیں مچلنے لگا, تڑپنے لگا. لوگوں نے اٹھایا, جب اٹھا لیا تو ان کے حالوں کا حال کیا ہوتا ہے. اسے جب اٹھا کے لے چلے تو ایک سے کہہ رہا, بھائی میری چپل بھی اٹھا لا. یہ ذکر حسین کے نام پہ تجھے حال آیا ہے کہ تو نے مذاق بنا کے رکھ دیا. مطلب تو اپنی ذات کو تو چھوڑ دے, تجھے اپنی چپلوں تک کا خیال ہے. مجھے یہیں کہ کسی شخص نے بتایا کہ ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوا تھا. میں کہتا ہوں ہائے رے افسوس, تو حسین کا نام تو لینا جانتا ہے لیکن حسینی کردار پر عمل کرنا نہیں جانتا. حسین وہ ہے جنہوں نے اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا, اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا, اپنے عزیزوں اقارب کو قربان کر دیا اس دین کی حفاظت کے لیے, اس دین کو بچانے کے لیے. مگر ہائے افسوس, اگر تجھے آج دین کے لیے آگے بڑھایا جائے تو تجھ سے اپنی مسجدیں تو آباد ہوتی نہیں, تجھ سے اپنی مسجدیں تو آباد ہوتی نہیں, تجھ سے 5 وقتہ نمازیں تو پڑھی جاتی نہیں. فجر تو چھوڑتا ہے, ظہر تو چھوڑتا ہے, عصر تو چھوڑتا ہے. تو ذرا سوچ تو کیسا حسینی ہے, اس حسین کا نام لیتا ہے جو سجدے میں اپنا سر کٹائے, اس حسین کا نام لیتا ہے جو نماز کی حفاظت کے لیے نماز ہی میں اپنا سر دے. سبحان اللہ. اس کے نام پر ڈھول بجاتا ہے, اللہ رحم فرمائے, اور پھر اس ڈھول پر حال آتا ہے. ایسے حالوں سے اللہ حفاظت فرمائے. حال تو وہ تھا جو میرے سرکار خواجہ غریب نواز کو آخری عمر میں آ رہا تھا. حال کا عالم یہ ہوتا کہ حال کا عالم یہ ہوتا آپ اپنی آخری زندگی میں سب کو بھول جاتے, کوئی یاد نہ رہتا, ذکر الہی میں اس طریقے سے مشغول ہوتے کہ اپنے ہاتھ پیروں تک کا خیال نہ ہوتا, اپنے جسم تک کا خیال نہ ہوتا. لیکن دیکھو یہ درس حسینی ہے, یہ امام حسین کا درس ہے کہ جب جب نماز کا وقت آتا ایک آپ کا مرید آپ کے کان میں آ کے کہتا الصلاۃ الصلاۃ, تو جو حال ہوتا وہ اٹھ جاتا. نماز کے لیے فوراً حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیتے. مگر ہائے افسوس کہ حسینی کردار پر عمل کرنا نہیں ہے, فقط حسین حسین کرنا ہے. اللہ ہمیں ذکر حسین کی بھی توفیق دے, سیرت حسین پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیجا تھا, اور کوفہ والوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا, وہی کوفہ والے جو کل تک وعدہ کر رہے تھے کہ آپ کے نام پر سر کٹا دیں گے, اب وہ سب بے وفا ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. کل شہادت کا تذکرہ ہوا. جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ کے گھر سے آپ قید ہوئے تھے, آپ کے دونوں بچے وہیں پر تھے. جب دیکھا کہ یزیدی لشکر آ رہا ہے, جب دیکھا کہ یزیدی سپاہی آ رہے ہیں, آپ نے دونوں بچوں کو قاضی شرح کے گھر بھیج دیا, قاضی شرح کے گھر بھیج دیا اور کہا اے قاضی شرح میرے 2 بچوں کو کسی اچھے آدمی کے حوالے کر دینا جو میرے دونوں بچوں کو شہر مدینہ تک لے جائے, جو میرے دونوں بچوں کو شہر رسول تک لے جائے. دونوں بچوں کو قاضی شرح کے گھر بھیج دیا گیا. اللہ اکبر. قاضی شرح کے گھر جب بھیجا گیا تو جب امام مسلم کی شہادت ہو گئی, اللہ اکبر, اب قاضی شرح اپنے گھر پہنچے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد دونوں بچوں کو بلایا. بلانے کے بعد جیسے ہی بچوں پر نظر پڑی کہ بچے بڑی نورانی شکل والے ہیں, بڑی نورانی چہرے والے ہیں, ان کی شکلیں بڑی سہانی ہیں. ان کی شکلوں کو دیکھ کر اور حضرت امام مسلم کی شہادت کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنسو بہ رہے ہیں. وہ دونوں بچوں کے
اللہ اکبر. دونوں شہزادوں نے جب یہ عالم دیکھا کہ قاضی شرح روتے بھی جاتے ہیں, ہمارے سروں پر ہاتھ بھی پھیرتے جاتے ہیں, تو دونوں شہزادے کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو ہمارے ابا کا حال کیا ہے. اللہ اکبر. دونوں شہزادے کہتے ہیں اے قاضی صاحب, آج جو آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ پھیرنے کا انداز الگ ہے. کل تک جب آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو انداز الگ تھا, آج وہ انداز ہے جو ہمارے خاندان میں کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. آج آپ کا انداز ایسا ہے, آج آپ جو ہاتھ پھیر رہے ہیں, ہاتھ پھیرنے کا انداز الگ ہے. شریعت نے اس کا بھی مسئلہ بتایا ہے, یہ غور سے سن لینا. اگر کوئی بچہ باپ والا ہے, اگر کوئی بچہ باپ والا ہے, اگر آپ لوگ اس کے سر پر کبھی ہاتھ پھیرے تو ہاتھ پھیرنے کا انداز یہ ہے کہ پیشانی کی طرف سے پیچھے کی جانب لے جائے. ہاتھ پھیرنے کا انداز یہ ہے کہ پیشانی کی جانب سے پیچھے کی طرف لے جائے. لیکن اگر کوئی بچہ یتیم ہو جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو, شریعت نے بتایا کہ جب اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو انداز یہ ہے پیچھے سے آگے کی طرف لاؤ, پیچھے سے آگے کی طرف لاؤ. اللہ اکبر. جب قاضی شرح نے ہاتھ پھیرا تو آپ دونوں صاحبزادے کہتے ہیں آج آپ کے انداز, ہاتھ پھیرنے کا انداز ایسا ہے لگتا ہے کہ جیسے ہم یتیم ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. جب دونوں شہزادوں سے ایسی گفتگو سنی, ان کے گفتگو کا انداز سنا, تو قاضی شرح کا سینہ پھٹ گیا. اللہ اکبر. آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی, آنسو اور تیز بہنے لگے. قاضی شرح دبی دبی آواز سے کہتے ہیں اے میرے شہزادوں, تمہیں ان ظالموں نے یتیم کر دیا ہے, تمہیں سفر پر بلا کر ان ظالموں نے یتیم کر دیا ہے, تمہیں مہمان بنا کر تمہارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے, تمہارے ابا والد کو امام مسلم کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. دونوں شہزادوں نے جیسے ہی والد جان کی شہادت کی خبر سنی اب آنسو بہانے لگے. دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے. بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اے میرے بھائی, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو, صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. ہمارے والد شہید ہو گئے تو کیا ہوا, ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں صبر کا دامن نہیں چھوڑا جاتا. اے میرے بھائی صبر کرو. قاضی شعیب بھائی کو دونوں کو سمجھا رہے ہیں اے میرے شہزادوں, اے میرے شہزادوں, اس وقت رونے کا وقت نہیں ہے, یہ وقت رونے کا وقت نہیں ہے. اے میرے شہزادوں, رونا بند کرو, اس لیے کہ ابھی تک امام مسلم شہید ہوئے ہیں. ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ جس نے بھی مسلم کے بچوں کو پناہ دی, جس نے بھی مسلم کے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھا, اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا, اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا, اس کا مال و متاع چھین لیا جائے گا, اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی. اللہ اکبر. قاضی شرح کی جب یہ گفتگو سنی, ذرا تصور تو کرو, ابھی والد کے انتقال کی خبر ملی ہے, ابھی والد کی شہادت کی خبر ملی ہے, ابھی خبر ملی ہے کہ والد ہم یتیم ہو گئے ہیں, ابھی خبر ملی ہے کہ والد ختم ہو گئے ہیں. ایسے عالم میں بچے جی بھر کے رو بھی نہ سکے, جی بھر کے آنسو بھی بہا نہ سکے. کہ قاضی شرح کہتے ہیں یہ میرے بچوں, یہ رونے کا وقت نہیں ہے, یہ آنسو بہانے کا وقت نہیں ہے, اس لیے کہ ابن زیاد کے سپاہی تم کو بھی سبحان اللہ, تم کو بھی تلاش کر رہے ہیں, تم کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ظالم تمہارے خونوں کے بھی پیاسے ہو گئے ہیں, یہ ظالم تمہارے خون کے بھی پیاسے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. قاضی شرح نے جب اتنا بتایا ہے تو ابھی ایک غم سے گزرے نہیں تھے, ایک غم سے ابھی چھوٹا نہیں تھا, ایک غم ابھی دور نہیں ہوا تھا کہ دوسرے غم نے گھیر لیا کہ یہ ظالم تو ہمارے خون کے بھی پیاسے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. قاضی شرح نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے اسد بیٹا ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. باب قنانیر سے ایک دروازہ ہے کوفہ کا جس پر سے ایک قافلہ گزرنے والا ہے, وہ قافلہ شہر مدینہ کی طرف جانے والا ہے. باب قناطیر اس کا نام بتایا جاتا ہے, وہاں سے قافلہ گزرنے والا ہے, وہ قافلہ شہر مدینہ جائے گا, وہ قافلہ شہر مدینہ جائے گا, شہر مدینہ جائے گا. اے میرے بیٹے
شہزادوں کو لے لو, دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ میں لے لو, اور لے جانے کے بعد ادھر جب جانا نا تو جانے کے بعد اس قافلے میں کسی ایک محب رسول کو ڈھونڈنا, کسی ایک محب اہل بیت کو ڈھونڈنا اور ان کے حوالے کر دینا اور کہہ دینا ان دونوں شہزادوں کو بحفاظت مدینہ تک پہنچا دیا جائے, ان دونوں شہزادوں کو بحفاظت مدینہ تک پہنچا دیا جائے. اللہ اکبر. غازی شرف کا لڑکا اسد لے کر چلا ہے, لے کر چلنے کے بعد اب جب پہنچا ہے باب قناطیر میں, وہاں دیکھتا ہے کہ قافلہ گزر چکا ہے, قافلہ جا چکا ہے. اللہ اکبر. قافلہ جا چکا ہے لیکن اس کی دھول نظر آتی ہے. قافلہ تو جا چکا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آدمیوں کا ہجوم گزرے, جب آدمیوں کی بھیڑ گزرے تو گزرنے کے بعد اس کی دھول پیچھے ہوا کرتی ہے. تو اس نے کہا اے میرے شہزادو, اے شہزادو سنو سنو, قافلہ تو گزر چکا ہے مگر یہ دھول جو دکھائی دے رہی ہے اس دھول کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ, اس دھول کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ اور تھوڑا تیزی سے جانا, دوڑتے ہوئے جانا, دوڑتے ہوئے جانا. دوڑتے ہوئے جاؤ گے تو تم اس قافلے کے پالو گے, اس قافلے کو پالو گے اور اس قافلے میں کسی سے مل لینا, وہ تمہیں بحفاظت مدینہ تک پہنچا دے گا. اللہ اکبر. اسد نے کہا کہ اس قافلے کی دھول کے پیچھے دوڑ پڑو. دونوں شہزادے دوڑ پڑے. رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے. وہ راستہ ایسا ہے کہ پتھریلا ہے. اللہ اکبر. اس راستے پر جب دونوں شہزادے چل رہے ہیں, اگر چھوٹے بھائی کو ٹھوکر لگتی ہے تو بڑا بھائی سنبھالتا ہے, اگر بڑے بھائی کو ٹھوکر لگتی ہے تو چھوٹا بھائی سنبھال رہا ہے. ذرا سوچو تو, ذرا تصور تو کرو. یہ سید آل رسول ہے, یہ سید زادے ہیں, آل رسول ہے, نازوں کے پالے ہیں, نازوں کے پالے ہیں. ابھی ننھی ننھی عمر ہے, کوئی بڑی عمر نہیں ہوئی. ایسے عالم میں رات کی تاریکی الگ ہے, رات کا اندھیرا الگ ہے, رات کا اندھیرا الگ ہے. اگر آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہو تو جب چاند کی ابتدا کا وقت ہوتا ہے تو چاند بڑا چھوٹا سا نظر آتا ہے, رات میں روشنی نہیں دیتا. انہیں اندھیری راتیں کہا جاتی ہے, انہیں اندھیری راتیں کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسی اندھیری راتوں میں دونوں شہزادے اکیلے چلے جا رہے ہیں, راستہ نظر نہیں آتا. اس دھول کی پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس دھول کا پیچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر تقدیر الہی تو کچھ اور ہے. اللہ اکبر. دونوں شہزادے راستے میں چل رہے ہیں, جانوروں کا بھی خوف ہے, جنگل ہے, بیابان ہے, سنسان ہے, دور دور تک کوئی شخص نظر نہیں آتا. راستے میں قافلے کی دھول تو تھوڑی دیر تک نظر آتی رہی لیکن دونوں شہزادے اس دھول کا پیچھا تو کر رہے ہیں مگر امر الہی کچھ اور ہے, تقدیر الہی کچھ اور ہے. دونوں شہزادے چل رہے ہیں, چھوٹے بھائی کے اچانک پیر میں کانٹا چبھ گیا. اللہ اکبر. کانٹا چبھنا تھا کہ چھوٹا بھائی بیٹھ گیا اور ایک کراہتی ہوئی آواز نکالی, اے میرے بھائی میرے پیر میں لگتا ہے کچھ چھپ گیا ہے. اللہ اکبر. میرا بھائی بھی بیٹھ گیا, بیٹھ کر کہا ہے میرے بھائی ذرا مجھے پیر تو دکھاؤ, ذرا مجھے پیر تو دکھاؤ. چھوٹے بھائی نے اپنا پیر بڑھا دیا. اللہ اکبر. میرے بھائی نے کانٹا نکالا, کانٹا نکالنے کے بعد کہا اے میرے بھائی اب تو تم چل نہ سکو گے, تمہارے پیروں میں زخم ہو گیا ہے. میرے بھائی اب تم چل نہ سکو گے. ایسا کرو نا میں تم کو گود میں لیے لیتا ہوں, ایسا کرو میں تم کو گود میں لیے لیتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا دونوں بھائیوں کے درمیان محبت تو دیکھو. آج ہم ذکر حسین کرنے والے, آج ہم ذکر حسین سننے والے بھائی بھائی کو ستا رہا ہوتا ہے. ذرا خاندان رسول کی تربیت تو دیکھو. چھوٹی چھوٹی عمروں میں محبت اتنی ہے کہ چھوٹا بھائی چل نہ سکے تو بڑا بھائی گود میں اٹھا لیتا ہے. مگر آج ہمارے بھائیوں کا عالم کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, ایک نعرہ حیدری, حسینی. تو چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی میں اتنی محبت ہے کہ اگر چھوٹا بھائی چلنے کے قابل نہیں ہے تو بڑے بھائی نے گود میں اٹھا لیا.
کہ میرے بھائی تم چل نہ سکو گے میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. اللہ اکبر. درندوں کا بھی خوف ہے, جانوروں کا بھی خوف ہے. دونوں بچے راستے پہ جا تو رہے ہیں مگر اگر پتا بھی کھڑکھڑاتا ہے, اگر پتے کے کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے تو دل بیٹھنے لگتا ہے. کہیں کوئی جنگلی جانور نہ ہو, کہیں کوئی جنگلی درندہ نہ ہو. کسی جگہ دور سے درندے کی آواز آتی ہے تو دونوں بچے سہم جاتے ہیں, دونوں بچے ٹھہر جاتے ہیں. پھر جب تھوڑا سکون ملتا ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں. رات بھر بچے سفر کرتے رہے, جب صبح نمودار ہوئی رات بھر دونوں بچے پیدل چلتے رہے ہیں. اللہ اکبر. جب صبح نمودار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں, ایک شہر نظر آ رہا ہے, ایک شہر نظر آ رہا ہے. اس شہر کو دیکھ کر بچے سوچے کہ شاید ہم مدینہ پہنچ گئے, شاید ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے. لیکن بچے یہ نہ جانتے تھے کہ یہ شہر انہی ظالموں کا ہے. بچے یہ نہ جانتے تھے کہ یہ شہر انہی ظالموں کا ہے جن ظالموں نے ان کے ابا کو شہید کیا ہے, ان کے والد گرامی کو شہید کیا ہے. بچے یہ نہیں جان رہے ہیں. دل میں تھوڑا سکون ملا کہ یہ شہر شاید کوئی دوسرا شہر ہے, ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. یہاں ہمارے خون کا پیاسا کوئی نہ ہوگا, ہمارا خون بہانے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ اکبر. دونوں شاہزادوں نے ابھی اتنا تصور ہی کیا تھا کہ دو سپاہی ادھر سے آگے. اللہ اکبر. دونوں سپاہی قریب آئے. قریب آنے کے بعد دونوں بچوں سے سوال کیا, اے بچوں ذرا یہ تو بتاؤ تم کون ہو, اتنی صبح صبح شہر کے باہر کیا کر رہے ہو, شہر کے باہر تم کیا کر رہے ہو. دونوں شاہزادے سچوں کے نواسے تھے, دونوں شاہزادے سچے تھے. بول کے ہم امام مسلم کے فرزند ہیں, ہم غربت میں ستائے گئے ہیں, ہمارے والد کو لوگوں نے بلا کر شہید کر دیا ہے. دونوں بچے یہی بول پڑے, ہم مسلم کے شاہزادے ہیں, ہم یتیم ہو گئے ہیں, سفر میں یتیم کر گئے ہیں, سفر میں یتیم ہو گئے ہیں, مسافر بنا کر ہمیں ستایا گیا ہے, ہم پر ظلم کیا گیا ہے. اللہ اکبر. وہ دونوں جو سپاہی تھے وہ ابن زیادری کے سپاہی تھے اور وہ تو تلاش ہی ان دونوں بچوں کو رہے تھے. اللہ اکبر. جب دونوں شاہزادوں نے اقبال کر لیا, جب دونوں شاہزادوں نے اقرار کر لیا کہ ہم مسلم ہی کے شہزادے ہیں, دونوں شاہزادوں کو ان سپاہیوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لا کر پیش کر دیا, ابن زیاد کے پاس لا کر پیش کر دیا. ابن زیاد نے جب دونوں شاہزادوں کو دیکھا, دیکھنے کے بعد انہیں کہا, دروغہ مشکور کے پاس کہا, دروغہ مشکور کے پاس سپاہیوں کے ساتھ بھیجا اور کہا ان کو جیل میں ڈال دو اور ان کو اچھے سے رکھنا, ان کو کہیں جانے نہ دینا, دھیان رکھنا کہ یہ کہیں جانے نہ پائے. اور ادھر سے اس نے یزید کے پاس خط لکھ دیا, اے یزید میں نے مسلم کو تو مار دیا ہے, میں نے مسلم کو تو قتل کر دیا ہے, مسلم تو شہادت پا چکے ہیں, لیکن ان کے دونوں شاہزادے میرے پاس زندہ ہیں, میں نے انہیں قید میں رکھا ہے, جیسا تم حکم دو گے میں ویسا عمل کروں گا. اللہ اکبر. دونوں شاہزادے اب جیل میں آ گئے ہیں, لیکن جیل کے دروغہ جو ہے حضرت مشکور ہے, حضرت مشکور یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا. اللہ اکبر. جب دونوں شاہزادے جیل میں پہنچے ہیں تو جیل میں جو قاضی مشکور جو دروغہ تھے وہ بڑے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. دونوں شاہزادوں سے کہا, اے میرے بچے رونے کی ضرورت نہیں ہے, ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے شاہزادوں ذرا سا بھی ڈرنا نہیں, خوف نہیں کرنا, اس لیے کہ میں اس رسول سے محبت کرتا ہوں جن کے تم نواسے ہو, میں ان کے نواسوں سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. دونوں شاہزادوں سے کہا, بچوں ذرا سی بھی فکر نہیں کرنا, یہاں کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لینا, یہاں ذرا سی بھی چیز کا
کا تفکر نہیں کرنا، یہاں ذرا سی بھی چیز کا فکر نہیں کرنا. دونوں شاہزادوں کو حضرت مشکور سمجھا رہے ہیں، اے میرے شاہزادوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم ایک چاہنے والے کے پاس آ گئے ہو، تم ایک محبت کرنے والے کے پاس آ گئے ہو. اللہ اکبر. دونوں شاہزادوں کو وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد دونوں شاہزادے کل رات پر پیدل چلے تھے اور صبح میں قید کر لیے گئے تھے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو کتنا بچے وہ تھکے ہوں گے. اللہ اکبر. بچوں کی تھکاوٹ دیکھ کر قاضی مشکور نے اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی ان کو نہلا دو، ان کو دھلا دو، ان کو نہلا دو، ان کو سنوار دو. اللہ اکبر. دونوں شاہزادے کل کے تھکے ہوئے تھے. دونوں بچوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، بڑے آرام سے اس گھر میں رہے. اللہ اکبر. رات کے ایک وقت میں قاضی مشکور نے دونوں بچوں کو جگایا. جگانے کے بعد کہا، اے میرے شاہزادوں سنو سنو، اب سونے کا وقت نہیں رہا، اس لیے کہ یہ شہر کوفہ تمہارے دشمنوں سے بھرا ہوا ہے. یہ شہر کوفہ میں ظالم رہتے ہیں، ظالم تمہارے خون کے پیاسے ہیں. اے میرے بچوں یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھ جاؤ. اللہ اکبر. کل کی پوری رات بچے پیدل چلے تھے، اب پھر رات میں جگا دیا گیا. جگانے کے بعد قاضی مشکور نے دونوں شاہزادوں کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ لے کر چل لیا. اللہ اکبر. راستہ قادسیہ پر پہنچ گیا، راہ قادسیہ پر پہنچ گیا. شہر قادسیہ کی طرف جو راستہ جاتا تھا ایک دم سیدھا راستہ تھا، اس میں بھولنے کا کوئی سوال نہیں تھا. دونوں شاہزادوں کو اسی راستے پر لا کر قاضی مشکور کہتے ہیں، دروغہ مشکور کہتے ہیں، اے میرے شاہزادوں یہ میری انگوٹھی لے لو. اے در رسول کے شاہزادوں، اے آل رسول یہ میری انگوٹھی لے لو. اور شہر قادسیہ کی طرف یہ راستہ جاتا ہے، اس راستے پر سیدھے چلے جانا. نہ کہیں بھٹکنا پڑے گا، نہ کہیں بھولنا پڑے گا، لیکن تقدیر الہی تو کچھ اور ہے. اللہ اکبر. قاضی مشکور نے اپنی انگوٹھی دونوں شاہزادوں کو دی. دینے کے بعد کہا، شہر قادسیہ کا جو حاکم ہے وہ میرا بھائی ہے، اس کو یہ انگوٹھی دکھا کر کہنا کہ مجھے مشکور نے بھیجا ہے. تو ہمیں دونوں شاہزادوں کو مشکور نے بھیجا ہے، ہم دونوں شاہزادوں کو مشکور نے بھیجا ہے. اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دونوں شاہزادوں کو شہر مدینہ بخیر و عافیت پہنچا دیا جائے. ہم دونوں شاہزادوں کو بخیر و عافیت مدینہ شہر تک پہنچا دیا جائے. اور میرا بھائی تمہیں بخیر و عافیت شہر مدینہ تک پہنچا دے گا، در رسول تک پہنچا دے گا. دونوں شاہزادوں نے وہ انگوٹھی لی. کل کی پوری رات بھی پیدل چلے تھے، اب پھر رات میں پیدل چل رہے ہیں. شہر قادسیہ کا راستہ سیدھا تھا مگر امر الہی تو کچھ اور ہے. دونوں شاہزادے پوری رات پیدل چلتے رہے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو رات کی تاریکی اور چٹیل میدان ہے، اس راستے پر دونوں شاہزادے چل رہے ہیں. پتہ بھی کھڑکتا ہے تو دونوں شاہزادے سہم جاتے ہیں، پتہ بھی اگر آواز کرتا ہے تو دونوں شاہزادے سہم جاتے ہیں. وہ دونوں شاہزادے پوری رات پیدل چلتے رہے. تھک جاتا تھا، اگر کوئی شہزادہ تھک جاتا تو دوسرا بھائی اسے سہارا دیتا. جب چھوٹا نہ چل سکتا تو بڑا بھائی اسے گود میں اٹھا لیتا. اللہ اکبر. لیکن پوری رات اسی میں گزر گئی. اللہ کی مرضی تو کچھ اور تھی، مشیت الہی تو کچھ اور تھی. دونوں شاہزادے پوری رات چلتے رہے مگر شہر قادسیہ کی طرف نہ پہنچے. جب صبح نمودار ہوئی تو صبح دونوں شاہزادے دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی ظالموں کا شہر ہے. یہ جو عمارتیں نظر آ رہی ہے یہ تو انہی ظالموں کی عمارتیں ہیں جہاں ہم کل رات چل کر پہنچے تھے. آج پھر صبح وہیں پہنچ گئے. اللہ اکبر. دونوں شہزادے پھر سہم گئے، ڈر گئے کہ اب پھر قید کر لیے جائیں گے، اب پھر بیڑیاں ہمارے ہاتھوں میں پہنا دی جائیں گی، اب پھر ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. دونوں شاہزادے ڈر گئے، خوف کھا گئے. اللہ اکبر. دونوں شاہزادوں نے کیا کیا، دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم دن گزار سکے، پھر رات میں پیدل چلیں گے. اللہ اکبر. دونوں شاہزادوں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے، اس نہر کے کنارے ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے، اندر سے کھوکھلا ہے. دونوں شاہزادے اس سوکھے درخت کے تنے
شہزادوں کو یہ ڈر تک نہ لگا کہ کوئی سانپ کاٹ لے، کوئی بچھو کاٹ لے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کرو، اس گھوڑے کے اندر، اس کھوکھلی تنے کے اندر کوئی جانور بھی ہو سکتا تھا، سانپ بچھو بھی ہو سکتا تھا، لیکن دونوں شہزادے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ دونوں شہزادوں کے اور اس درخت کا عکس اس نہر میں پڑ رہا تھا، اس درخت کا اور دونوں شہزادوں کا عکس اس نہر پر پڑ رہا تھا۔ نہر سے لوگ پانی بھرنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ اتنے میں ایک کنیزہ آئی جو کہ حبشی ہے، حبشیہ کنیزہ ہے، کالی کالی ہے مگر دل میں اجالا رکھتی ہے، چہرے سے تو کالی ہے مگر دل میں ایمان کی شعاعیں رکھتی ہے، دل میں ایمان کی روشنی رکھتی ہے۔ جیسے ہی وہ پانی بھرنے کے لیے اپنے چھاگل کو اس پانی میں ڈالنا چاہتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس پانی کے اندر دو نورانی شکلیں نظر آ رہی ہے، دو نونہالوں کی صورتیں نظر آ رہی ہے، دو بڑی ہی نورانی شکلیں نظر آ رہی ہے، دو بچوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں جن سے نورانیت ٹپک رہی ہے، جن سے نور ٹپک رہا ہے، جن پر انوار کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ شہزادے رسول ہے، چہرے تو چمکتے ہی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس کنیزہ نے دیکھا اس منظر کو، اس تصویر کو، اس پڑھنے والے عکس کو دیکھا تو اس نے تلاشنا شروع کیا کہ یہ کہاں کا عکس پڑ رہا ہے، آخر یہ کہاں کی پرچھائی پڑ رہی ہے۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو ایک درخت میں دو شہزادے ہیں، دو بڑی نورانی صورت والے ہیں۔ ذرا تصور تو کرو کتنا ڈر رہا ہوگا، کتنا خوف رہا ہوگا کہ چھپے بھی ہیں تو مکمل نہیں چھپے، چھپے بھی ہیں تو درخت سے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس حبشیہ کنیزہ نے دیکھا کہ یہ دونوں شاہزادے ہیں، یہ دونوں شاہزادے ہیں، اللہ اکبر، دونوں شاہزادوں سے پوچھتی ہے، اے میرے بچوں ذرا بتاؤ تو تم کون ہو؟ دونوں شاہزادوں نے جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا۔ اللہ اکبر، ہمارے بچے اگر 8 سال کے ہو جاتے ہیں تو باپ خود سکھا رہا ہوتا ہے کہ امی سے کہہ دینا ابا وہاں گئے ہیں، ابا بیٹھا ہوتا کہیں اور ہے۔ باپ خود جب جھوٹ بولنا سکھا رہا ہوتا ہے تو ذرا تصور کرو تمہارے بچے جھوٹے نہ بنیں گے۔ جب بھائی خود جھوٹ بولنا سکھا رہا ہوتا ہے تو بچے ضرور جھوٹ بولیں گے، لیکن دیکھو ان کی تربیت کتنی نرالی ہوئی ہے۔ جان رہے ہیں کہ کل جب سچ بولا تھا تو سچ بولنے پر پکڑ لیے گئے تھے، قید کر لیے گئے تھے، ہاتھوں میں بیڑیاں باندھ دی گئی تھی، جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایسے عالم میں پھر جب دونوں شہزادوں سے سوال ہوا، اے بچوں ذرا یہ تو بتاؤ تم کس کی اولاد ہو؟ دونوں شہزادے جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، اس لیے رونا چالو کر دیا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو بہنے ہی تھے کہ وہ کنیزہ کہتی ہے، اے میرے شہزادوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے چہروں کی نورانیت بتا رہی ہے کہ تم خاندان آل رسول ہو، تمہارے چہروں کا نور بتا رہا ہے کہ اے میرے شہزادوں تم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ اے میرے شہزادوں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چہرے کا نور بتا رہا ہے، تمہارے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ اللہ اکبر، وہ کنیزہ کہتی ہے کہ میرے بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا بھی خوف نہ کرنا، ذرا سا بھی ڈر نہ کرنا، اس لیے کہ میں تمہیں ایسے گھر لے جاؤں گی جہاں ایک محبہ آل رسول رہتی ہے، جہاں پر ایک اہل بیت سے محبت کرنے والی رہتی ہے۔ میری مالکہ جو ہے، جو میری مالک ہے، جو میری مالکہ ہے، میں جس کی کنیزہ ہوں، وہ بڑی محبت کرتی ہے آپ کے خاندان سے، آپ کے خاندان سے بڑی محبت کرتی ہے، آپ کے خاندان سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ کنیزہ دونوں شاہزادوں کو لے کر چلنے کے بعد اب اپنے جب گھر میں پہنچی ہے، جب اپنی مالکہ کے گھر پہنچی ہے تو دونوں شاہزادوں کو اپنے پیچھے کر لیا، دونوں شاہزادوں کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ چھپانے کے بعد کہا، اے میری مالکہ سنو، میں تمہارے لیے ایک بہت ہی عظیم نعمت لائی ہوں، میں تمہارے لیے ایک انمول چیز لائی ہوں۔ مالکہ نے کہا، اے میری کنیزہ بتاؤ کیا لے کر آئی ہو؟ اللہ اکبر، جیسے ہی مالکہ نے پوچھا ہے اس نے دونوں شاہزادوں کو آگے کر دیا۔ اللہ اکبر، دونوں شاہزادوں کا آگے آنا تھا کہ وہ
مالکہ اب یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان کو پہچانتی نہیں ہوں، میں ان کو جانتی نہیں ہوں، وہ بول اٹھی مجھے لگتا ہے اے میری کنیزہ تم مسلم بن عقیل کے فرزندان کو لے آئی ہو، میں مسلم بن عقیل کے دونوں فرزندان کو لے آئی ہو، اگر تم نے یہ کام کیا ہے تو سنو میں اس خوشی میں تمہیں آزاد کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ مالکہ کہتی اس خوشی میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ تم نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے، اتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے، جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ باندی کو آزاد کر دیتی ہے، آزاد کرنے کے بعد دونوں شہزادوں کو اپنے گھر کے اندر لاتی ہے، اندر داخل کرنے کے بعد دونوں شہزادوں کو نہلاتی ہے، ان کی زلفیں سنوارتی ہے، ان کو نئے کپڑے پہناتی ہے، ان کی زلفیں سنوارتی ہے، ان کو آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، ان کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہے اور ان کے بدن پر خوشبو لگاتی ہے، ان کی زلفوں کو سنوارتی ہے۔ پھر ایک جملہ اپنی کنیزہ سے کہتی ہے، اے میری کنیزہ سنو، آج کے بعد کوئی ان بچوں کو یتیم نہ کہے، اس لیے کہ یتیموں کی صورتیں اتنی سبحانی تو نہیں ہوتی نا، یتیموں کی صورتیں اتنی نورانی تو نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر اس کنیزہ نے، اس حضرت فاطمہ کی کنیزہ نے دونوں شہزادوں کو کھانا کھلایا، دونوں شہزادوں کو پانی پلایا۔ اللہ اکبر۔ رات بھر کے بچے پیدل چلے ہیں، دونوں شہزادوں کی وہ خدمت کرتی رہی، دن بھر ان کی صورتوں کو نہارتی رہی، ان کا صدقہ اتارتی رہی، ان کی بلائیں لیتی رہی۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھ کر وہ یہی کہہ رہی تھی، اے میرے شہزادے، کہ جب میدان محشر قائم ہونا، جب حشر کا میدان قائم ہونا، تو اے میرے شہزادوں اپنے نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی جو خدمت کر رہی ہوں اس کے عوض کل میدان محشر میں اپنے نانا سے کہہ کر مجھے بخشوا دینا، میں بڑی گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی بخشش کروا دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ کنیزہ حضرت فاطمہ کی کنیزہ دونوں شہزادوں کا خیال دن بھر رکھتی ہے، لیکن رات کا جب وقت آیا تو وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر جو حارث ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے ایک ہے اور وہ دن بھر مسلم کے شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا ہے۔ اپنی کنیزہ سے کہتی ہے، اے میری کنیزہ، جو دروازہ بند رہتا ہے ہمیشہ، اس کے اندر ان دونوں شہزادوں کا بستر لگا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادوں کا بستر لگا دیا گیا، دونوں شہزادے اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں، داخل ہونے کے بعد اس کمرے میں بستر لگا دیا گیا اور دونوں شہزادے سے کہا، اے شہزادوں آرام کرو، کل رات بھر چلے، اے شہزادوں آرام کرو۔ اب دونوں شہزادے بستر پر لیٹے ہیں۔ رات کے وقت حارث کی بیوی جو ہے کنیز فاطمہ جو ہے وہ انتظار کرتی رہی کہ اس کا ظالم شوہر آئے تو اس کو کھانا کھلا کر سلا دے۔ اللہ اکبر۔ رات کو بھٹکتا ہوا اس کا شوہر آیا، اس کا شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو مزاج گرم تھا، شوہر گرم مزاج میں تھا، شوہر غصے میں تھا۔ بیوی نے کہا، اے میرے شوہر غصہ کیوں ہو؟ کہا، دن بھر مسلم کے شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا ہو، دن بھر مسلم کے شہزادوں کو تلاشتا رہا ہو۔ میں وہ بیوی کہتی ہے، اے میرے سرتاج، آخر تم انہیں کیوں تلاشتے رہے ہو؟ کہا، وہ کہتا ہے کہ ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے، بڑی دولت رکھی ہے، اگر میں ان دونوں شہزادوں کو پکڑ کر ابن زیاد کو دے دوں گا تو دونوں شہزادوں کے بدلے مجھے انعام ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کنیزہ فاطمہ سمجھاتی ہے، اے میرے شوہر ایسا نہ کرو، کیسے تم یہ کام کر رہے ہو؟ کل میدان محشر میں جس نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہو، جس نبی سے بخشے جانے کی امید رکھتے ہو، آج انہی کے نواسوں کے پیچھے پڑے ہو۔ اے میرے شوہر یہ نہ کرو۔ وہ کہتا ہے، زیادہ نصیحت نہ کر، اے میری بیوی زیادہ نصیحت نہ کر، زیادہ باتیں نہ بنا، تو اپنا کام کر، جو کھانا ہے مجھے لا کر کھانا دے۔ اللہ اکبر۔ اس بیوی نے، کنیز فاطمہ نے اس اپنے شوہر کو کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر جلدی ہی سلا دیا۔
جب شوہر سویا ہے، اللہ اکبر، ادھر دونوں شہزادے سو رہے ہیں، بڑے بھائی اچانک بیدار ہو جاتے ہیں، اچانک بیدار ہو کر اپنے بھائی کو جگاتے ہیں، اے میرے بھائی اٹھ جاؤ، اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی کہتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اے میرے بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اور ہمارے ابا والد گرامی امام مسلم جنت میں ٹہل رہے ہیں، اچانک میرے سرکار نے سوال فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا، اے مسلم تم تو آ گئے ہو، اپنے دونوں شہزادوں کو کیوں ظالموں میں چھوڑ آئے ہو؟ اے مسلم تم تو آ گئے ہو، اپنے دونوں شہزادوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اللہ اکبر، اتنا کہہ کر بڑے بھائی رونے لگے اور کہتے ہیں بھائی اب ہمارا وقت آن پڑا ہے، اب ہماری شہادت کا وقت آن پڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت آن پڑا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے اتنا کہہ کر ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ اللہ اکبر، آنسو بہا رہے ہیں، آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے چاہنے والوں کا گھر ہے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے یہ ہم سے محبت کرنے والوں کا گھر ہے۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ جب بیوی نے لپٹ کر رونے کی آواز سنی تو بیوی بے چین ہو گئی۔ جیسے ہی رونے کی آواز حارث کے کانوں میں پڑتی ہے، جو مردود دنیاوی کتا سو رہا تھا اٹھ گیا، اٹھ کر کہتا ہے اے میری بیوی ذرا یہ تو بتا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بچے کس کے رو رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں تو اتنا ایک چھوٹا بچہ کوئی نہیں ہے تو اس طریقے سے روئے۔ وہ بیوی سمجھاتی ہے کہ اے میرے شوہر پڑوسیوں کے بچے ہوں گے، پڑوسیوں کے بچے ہوں گے۔ وہ ظالم حارث کہتا ہے نہیں نہیں میرے ہی گھر سے آواز آ رہی ہے۔ وہ بیوی لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی مگر شوہر نہ مانا، مگر شوہر نہ مانا، مگر حارث نہ مانا۔ اٹھنے کے بعد اب اپنے گھر میں تلاش کرنا شروع کر دیا تو دیکھا ایک کوٹری ہے جس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اس کے باہر تالا پڑا ہوا ہے، اسی کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ظالم گیا، جانے کے بعد کلہاڑی اٹھا کر لایا، اٹھا کر لانے کے بعد اس ظالم نے اس تالے کو توڑ دیا ہے۔ تالا توڑنے کے بعد جب اندر کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے تو نورانی چہرے والے بچے ہیں، تو نورانی چہرے والے بچے ہیں ایک دوسرے سے گلے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ظالم قریب گیا۔ وہ دونوں شہزادے جھوٹ تو بولتے نہ تھے، ان دونوں شہزادوں سے جیسے ہی سوال کیا کہ تم دونوں کون ہو تو وہ دونوں شہزادے جواب دیتے ہیں کہ ہم مسلم بن عقیل کے فرزندان ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے فرزندان ہیں۔ اللہ اکبر، جب اس ظالم نے سنا کہ یہ تو مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، اس ظالم نے دونوں شہزادوں کو تماچے مارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کریے یہ کیسے ظالم تھے کہ نہ بڑوں پر رحم کھاتے ہیں نہ چھوٹوں پر رحم کھاتے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو ظالم تھپڑ مار رہا ہے، تھپڑ مار کر کہتا ہے میں دن بھر تمہارے تلاش میں تھکتا رہا ہوں، میں دن بھر تم کو تلاش کرتا رہا، تمہاری ہی تلاش میں میرا گھوڑا مارا گیا، میرا گھوڑا مر گیا اور تم میرے ہی گھر میں مزے سے آرام کر رہے ہو۔ ظالم دونوں کے تھپڑ مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، رات ہی کے وقت میں وہ دونوں شہزادے تھے، آل رسول تھے، بڑی بڑی زلفیں رکھتے تھے، سرکار کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ دونوں شہزادوں کی زلفوں کو وہ کمبخت آپس میں باندھ دیتے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں بالوں سے ایک دوسرے کے جب باندھ دیا جائے یہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچوں کی صورتوں پر بھی ان کو رحم نہیں آتا، اور رحم کیسے آئے؟ یہ تو اپنے مقدر میں جہنم لکھ رہے تھے، یہ تو جہنم میں جلنے کا انتظام کر رہے تھے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شہزادوں کو تھپڑ مار رہا ہو، حقیقت میں وہ اپنے لیے جہنم میں پھینکا۔ ظالم دونوں
دونوں شہزادوں کو تھپڑ مار رہا ہے، دونوں شہزادوں کی زلفوں سے ایک دوسرے کو باندھ دیا. اللہ اکبر. راتی کے وقت میں دونوں شہزادوں کو زلفوں سے باندھ دیا. دونوں بچے پہلے یہ جان چکے تھے کہ ہماری شہادت کا وقت آن پڑا ہے، ہماری شہادت کا وقت قریب آن پڑا ہے. اب وہ بیوی جو کنیزہ ان دونوں شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھے ہوئی تھی، وہ دونوں شہزادوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے میرے شہزادوں، اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، میں نے تو تمہیں بھلائی ہی کے لیے اپنے گھر میں رکھا تھا، میں نے تو تمہیں حفاظت ہی کے لیے اپنے گھر میں رکھا تھا. اے شہزادوں مجھے معاف کر دینا، اے شہزادوں مجھے معاف کر دینا، میری یہ منشا نہیں تھی، میری یہ مرضی نہیں تھی، لیکن میرا شوہر ظالم ہے. اے میرے بچوں، ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں اس ظلم میں شریک تھی، میں اس ظلم میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہوں. میں نے تو سوچا بھی نہ تھا یہ ہو جائے گا، میں نے تو بھلائی کے لیے کیا تھا، مگر یہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے شوہر کے قدموں میں گر جاتی ہے، قدموں میں گرنے کے بعد اس کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیتی ہے اور سر رکھ کر کہتی ہے اے میرے شوہر، ان بچوں کو نہ ستا، ان بچوں کو نہ تڑپا، ان بچوں کو نہ ستا، ان پر ظلم نہ کر، اس لیے کہ کل میدان محشر میں انہی کے نانا کو شفیع بنانا ہے. کل میدان محشر میں جہنم سے بچنے کا انتظام یہی دونوں شہزادے ہیں. اے میرے شوہر، دنیا کے لالچ میں آ کر اپنی عاقبت خراب نہ کر. اے میرے شوہر، دنیا کے لالچ میں پڑ کر اپنی آخرت خراب نہ کر. اے میرے شوہر، ان بچوں کو چھوڑ دے، ان پر ظلم نہ کر، ان پر ظلم نہ کر. لیکن اس کے دل پر تو شیطان نے غلبہ کر لیا تھا، اس کے دل پر تو شیطانیت چھائی ہوئی تھی. اس ظالم نے چھوڑا نہیں بلکہ بیوی کو اور دھکا دیا. اللہ اکبر. اب جب دونوں شہزادوں کو پھر اس نے تالے میں بند کر دیا، دونوں شہزادے اندر زلفوں سے بندھے ہوئے پڑے ہیں. اللہ اکبر. صبح کا وقت ہوتا ہے، اب یہ ظالم دونوں شہزادوں کو نکالتا ہے. دونوں شہزادے زلفوں سے بندھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے گھوڑے پر لے جاتا ہے، گدھے پر سوار کرتا ہے اور گدھے پر بغیر کسی چیز کے رکھے ہوئے، بغیر کسی بستر کے رکھے ہوئے دونوں شہزادوں کو ایسے ڈال دیتا ہے جیسے بوری ڈالی جاتی ہے. دونوں شہزادوں کے سر ادھر کو ہوتے ہیں، پیر ادھر کو ہوتے ہیں. دونوں شہزادوں کو گدھوں پر ٹانگ دیا. اللہ اکبر. اب یہ ظالم لے کے چلا ہے میرے فرات کے کنارے، میرے فرات کے کنارے لے کر چلا ہے. اللہ اکبر. یہ ظالم جب نہر فرات کے کنارے پہنچا، کنارے پہنچنا ہی تھا کہ اس کا ایک رضائی بیٹا تھا جو کہ غلام تھا. وہ رضائی بیٹا آتا اور کہتا ہے اے میرے والد، اے میرے والد، اس کو چھوڑ دو نا، رضائی بیٹا ہے کہہ رہا ہے اے میرے والد، ان دونوں شہزادوں کو چھوڑ دو نا، ایسا نہ کرو، اپنی عاقبت خراب نہ کرو، اپنی آخرت خراب نہ کرو، اپنی عاقبت خراب نہ کرو. وہ ظالم بجائے ان کی بات کو سمجھنے کے ان سے انہیں کو تلوار دے کے کہتا ہے اگر تو میرا بیٹا ہے، اگر تو میرا غلام ہے تو ان کی گردنوں کو کاٹ ڈال. اللہ اکبر. وہ تو بکھر گئے، انہوں نے تلوار اٹھا لی اور کہا اے ظالم، تو مجھے ان کی گردنیں کاٹنے کو کہتا ہے، میں تیری ہی گردن اڑا دوں گا. اور اس کی طرف تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانی تھی کہ وہ ظالم تو بڑا چالاک تھا، بڑا سیاہ باز تھا، ابھی اس کے ظلم کا پیمانہ بھرا نہیں تھا. انہوں نے تلوار سے وار تو کیا مگر وہ وار خالی گیا. اس ظالم نے ان سے تلوار چھین لی اور ان کے وار کو اپنے ڈھال پر لیا اور ان سے تلوار چھین لی. تلوار چھیننے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اگر تو نے ان دونوں شہزادوں کو مارا نہیں، اگر تو نے ان دونوں شہزادوں کو قتل نہیں کیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. وہ پھر حارث کی تلوار چھین کر حارث پر حملہ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ظالم آگے بڑھ کر آپ کا سر قلم کر دیتا ہے. شہزادے رسول پر ایک سر نثار ہو گیا، ایک سر نچھاور ہو گیا. اللہ اکبر. اب اس ظالم کا حقیقی بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے اے میرے ظالم باپ، تو کیسا باپ ہے؟
ہے یہ تو میرا رضائی بھائی تھا، یہ تو تیرا رضائی بیٹا تھا، تو نے اس کی گردن مار دی، تو نے اس کی گردن اڑا دی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے دنیا نے اتنا لالچی بنا دیا ہے، تجھے دنیا نے اتنا لالچی کتا بنا دیا ہے کہ تم نے اپنے رضائی بیٹے کو مار دیا۔ وہ بیٹا، وہ سگا بیٹا جب باپ سے اتنی بات کہتا ہے تو حارث اس کی طرف بھی تلوار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ تلوار لے، ان دونوں شہزادوں کی گردن مار دے۔ اللہ اکبر۔ جب رضائی بیٹے سے کہا تھا تو رضائی بیٹے نے بھی حملہ کیا تھا، جب سگے بیٹے سے کہا تو سگے بیٹے نے بھی تلوار نکال لی اور کہا میرے والد مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میرے باپ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں تو تجھ پر حملہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اپنے باپ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے، جب باپ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے تو اس ظالم نے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بیٹا شہید ہوا ہے تو بیوی تڑپتی ہوئی آ گئی اور وہ بھی بکھری ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی اب تک تو میرا شوہر تھا لیکن میں تجھے شوہر نہیں سمجھتی، اے ظالم تو ایسا ظلم کر رہا ہے کہ تجھے اپنا سگا بیٹا بھی نظر نہ آیا، دنیا نے تجھے اتنا لالچی بنا دیا ہے، دنیا کی مال و دولت نے تجھے اتنا لالچی بنا دیا ہے کہ تم نے اپنے رضائی بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اپنے سگے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اب میں تجھ سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ کنیز فاطمہ بھی آگے بڑھ گئی، بڑھنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے شوہر پہ حملہ کرنا چاہا تو اس ظالم نے دھکا دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ چٹان سے ٹکراتی ہے، ان کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے، ان کی پیشانی سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے ہوش ہونا تھا کہ ادھر ظالم حارث دونوں شہزادوں سے کہتا ہے کہ اب بتاؤ میں تم میں سے کس کو پہلے قتل کروں، تم میں سے پہلے کس کو شہید کروں۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی نے کہا ایسا کرو نا، ہمیں 5 منٹ کا وقت دے دو تاکہ ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ظالم کہتا ہے نماز کا وقت تمہیں نہ دیا جائے گا، نماز کا وقت تمہیں نہ دیا جائے گا۔ ذرا تصور تو کریں، اپنے آپ کو حسینی کہنے والے اور نمازیں چھوڑنے والے، یہ دونوں شہزادے ہیں، شہزادے ابھی چھوٹی چھوٹی عمر ہے، ایسی عمر ہے کہ جس عمر میں نماز فرض بھی نہیں ہوتی، نماز کی فرضیت بھی نہیں ہوتی، ایسی عمر میں بھی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کر رہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، موت آنکھیں دکھا رہی ہے، مگر ایسے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ تو کیسا حسینی ہے، تو کیسا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے کہ مسجد سے اذانیں ہو رہی ہوتی ہے اور تو بستر پر سو رہا ہوتا ہے، مسجد سے اذانیں ہو رہی ہوتی ہے اور تو اپنے کاروبار میں لگا ہوتا ہے۔ حسینیت اس کا نام نہیں ہے، حسینیت تو نام اس کا ہے کہ جب اذان ہو تو ساری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر تو مسجدوں کی طرف بڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، حسین اعظم، شہید اعظم، تربیت فاطمہ، تربیت فاطمہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ظالم سے دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ ایسا کرو نا، تم ہمیں قتل تو کرو گے ہی، تم ہمیں شہید تو کرو گے ہی، تم ہمیں تلواروں سے مارو گے تو ہے ہی وہ ہی، لیکن ایسا کرو نا ہمیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع دے دو۔ لیکن اس ظالم نے کہا نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے گا۔ وہ دونوں شہزادے کہتے ہیں اگر نماز پڑھنے کا وقت نہیں دینا چاہتے تو کم سے کم ایک سجدہ کرنے کا موقع دے دو۔ اللہ اکبر۔ ذرا ان کی تمناؤں پہ رشک نہ کریں کہ موت سر پر کھڑی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو ہے تربیت فاطمہ، یہی تو اولاد فاطمہ کی خصوصیت ہے کہ جس کی تربیت کر دی وہ نکھر گیا، جس کی تربیت کر دی اسے سنوار دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں بھی کہہ رہے ہیں ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دو، ایک سجدہ کرنے کے لیے وقت دے دو، مگر اس ظالم کے دل
پر تو شیطان سوار تھا. وہ کہتا ہے نہیں اس کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. دونوں شہزادوں میں سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ میں تم میں سے کس کو پہلے شہید کروں, میں تم میں سے کس کو پہلے شہید کروں. اللہ اکبر. بڑا بھائی تڑپ کر کہتا ہے کہ تجھے پہلے میری گردن مار دو, پہلے مجھے شہید کر دو, اس لیے کہ مجھ سے دیکھا نہ جائے گا میرا چھوٹا بھائی میرے سامنے قتل کیا جائے, مجھ سے یہ چیز دیکھی نہ جائے گی کہ میرا چھوٹا بھائی میرے سامنے شہید کیا جائے. چھوٹا تڑپ کر آواز دیتا ہے اے حارث ایسی غلطی کبھی نہ کرنا, پہلے مجھے قتل کر دو, پہلے مجھے شہید کر دو, پہلے میری گردن اڑا دو, اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا کہ میرے بھائی بڑے بھائی کا جنازہ میرے سامنے اٹھے. اللہ اکبر. ذرا ان کے درمیان محبت تو دیکھے کہ موت سر پر کھڑی ہے مگر محبتوں کا انداز اتنا نرالا ہے کہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے شہید کر دو, چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے پہلے مجھے شہید کر دو. وہ ظالم کہتا ہے میں ایسا نہ کروں دونوں کی ایک ساتھ گردنیں مار دوں. دونوں شہزادوں کی زلفیں تو آپس میں بندھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اس ظالم نے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھانے کے بعد دونوں شہزادوں کی گردنوں کو دھڑ سے الگ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فاطمہ کے دو پھول, حضرت فاطمہ زہرا کے دو پھول شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اب اس ظالم نے دونوں شہزادوں کی لاشوں کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا, نہر فرات میں ڈالا. نہر فرات کے اندر جب دونوں بھائی کا جنازہ جا رہا تھا, جب دونوں بھائی کی لاشیں جا رہی تھی تو وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو ان کی محبتوں کو, ذرا تصور تو کرو ان کی محبتوں کو کہ انتقال کے بعد بھی ایک دوسرے سے جسم لپٹے ہوئے. اللہ اکبر. ایک دوسرے سے جسم لپٹے ہوئے. ادھر جو قاضی مشکور تھے نا, جن کی جیل میں آپ دونوں شہزادوں کو رکھا گیا تھا, اللہ اکبر, جب صبح ہوتی ہے تو ان کے لیے تو آفت ہے ہی ہے کہ انہوں نے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا تھا, دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا تھا. ابن زیاد کے سپاہیوں نے انہیں خبر کر دی, ابن زیاد کے سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر کر دی کہ دروغے مشکور نے دونوں شہزادوں کو جان بوجھ کر آزاد کیا ہے, دونوں شہزادوں کو خود آزاد کیا ہے. اللہ اکبر. اب مشکور کو, دروغے مشکور کو ابن زیاد نے بلایا. بلانے کے بعد کہا اے مشکور ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم نے شہزادوں کو آزاد کیا ہے؟ دروغے مشکور کہتے ہیں ہاں میں نے بھی شہزادوں کو آزاد کیا ہے. کہتا ہے کیا تجھے میرا خوف نہیں آیا؟ تو دروغے مشکور کہتے ہیں اے ظالم سن لے, جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے, جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں وہ تجھ جیسے ظالم سے نہیں ڈرتے. دروغے مشکور بول رہے ہیں اے ابن زیاد آخر تم نے ان کے باپ پر ظلم کیوں کیا, تم نے غلط کیا. اللہ اکبر. شیر کی بولی بول رہے ہیں. ابن زیاد کہتا ہے آخر تجھے ملا کیا ان دونوں شہزادوں کو آزاد کر کے, تو نے پایا کیا؟ تو دروغے مشکور کہتے ہیں کہ سن لے تو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ملا. میں جانتا ہوں کہ میدان محشر میں ان کے نانا کی شفاعت میرے لیے ہو جائے گی, ان کے نانا میری شفاعت کریں گے. تو نے دنیا کو خرید کر امام مسلم پر ظلم کیا تھا, میں نے دونوں شہزادوں کو بچا کر اپنی آخرت سنوار لی ہے, اپنی عاقبت بنا لی ہے. اللہ اکبر. وہ ظالم کہتا ہے ان کو 500 کوڑے مارے جائیں, 500 کوڑے مارے جائیں. اللہ اکبر. جب دروغے مشکور پر کوڑے چلائے جا رہے تھے, کوڑے مارے جا رہے تھے, جیسے ہی جلاد پہلا کوڑا مارتا ہے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جلاد نے دوسرا کوڑا مارا آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے صبر عطا فرما. جب تک جلاد نے تیسرا کوڑا مارا آپ کہتے ہیں اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں تیرے حبیب کے نواسوں کے لیے سزا پا رہا ہوں. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے حبیب کے نواسوں کے لیے سزا پا
پا رہا ہو. اللہ اکبر. جب چوتھا کوڑا پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں اے اللہ رب العزت میری مغفرت فرما دے, اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. جب پانچواں کوڑا پڑتا ہے اے اللہ میدان محشر میں نبی کی شفاعت نصیب فرما. 5 کوڑوں پر تو آپ بولتے رہے. اس کے بعد آپ کے جسم اطہر پر 495 کوڑے مارے گئے, مگر ایک بھی کوڑے پر آپ نے آہ تک نہ کی. اللہ اکبر. جب آپ کی سزا مکمل ہو گئی, اس ظالم کے مصاحبوں میں, ابن زیاد کے مصاحبوں میں ایک شخص تھا. اس نے کہا کہ دروغ مشکور جو ہے میرے قریبی ہے, مجھے اجازت دے کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں اور ان کا علاج کروں, ان کے زخموں پر مرہم پٹی کروں. ابن زیاد کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کاظم دروغ مشکور کے لیے ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ ان کے گردن کو, ان کے سر کو, ان کے دھڑ سے الگ کر لیا جائے. اللہ اکبر. ادھر اتنا حکم دیا تھا کہ دروغ مشکور جو کہ بے ہوش پڑے تھے اچانک ہوش میں آتے ہیں, اور ہوش میں آنے کے بعد کہتے ہیں مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں, میرا علاج کرانے کی ضرورت نہیں. اے ظالموں سن لو, ابھی ساقی کوثر آئے تھے, ابھی نبی آخر الزمان آئے تھے اور مجھے کوثر کا جام پلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ساری تکلیفیں تو اسی میں ختم ہو گئی, اب مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں, اب میں شہادت کا جام پی لوں گا. اللہ اکبر. اتنا کہہ کر آپ شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. ابو حارث جس نے دونوں شہزادوں کی گردن ماری تھی, اللہ اکبر, دونوں شہزادوں کے سروں کو وہ ایک جھولے میں رکھتا ہے. جھولے میں رکھنے کے بعد اب ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے. ابن زیاد نے جب دونوں شہزادوں کی کٹی ہوئی گردن دیکھی تو اس نے سوال کیا اے حارث ذرا بتا تو یہ گردنیں کس کی ہیں, یہ سر کن کے ہیں؟ تو حارث کہتا ہے تیرے دشمنوں کے ہیں. کہا کون سے دشمن کے؟ کہا مسلم بن عقیل کے فرزندان ہیں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ ظالم ابن زیاد کہتا ہے کہ اے حارث میں نے گردنیں کاٹنے کو تو نہ کہا تھا, میں نے قتل کرنے کو تو نہ کہا تھا, میں نے شہید کرنے کو تو نہ کہا تھا. یہ ظالم تو امید لگا کر گیا تھا کہ مجھے دنیاوی مال ملے گا, مجھے دنیاوی دولت ملے گی, مگر جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اسے ایسا ذلیل کرتا ہے کہ نہ اسے دنیا ہی ملتی ہے نہ آخرت ہی ملتی ہے. اللہ اکبر. یہ تو امید لگا کر گیا تھا کہ مجھے وہاں سے انعام ملے گا, مجھے وہاں سے دولت ملے گی, مگر ہائے افسوس وہاں جب پہنچا ہے تو ابن زیاد کہتا ہے میں نے گردنیں کاٹنے کا حکم تو نہ دیا تھا, میں نے قتل کرنے کا حکم تو نہ دیا تھا, میں نے یزید کو خط میں لکھا تھا کہ دونوں شہزادے میرے پاس قید ہے, اب اگر یزید کی طرف سے حکم آیا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اگر دونوں شہزادوں کو اس نے اپنے پاس بلایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. اتنا کہہ کر ابن زیاد نے اپنے مصاحبوں میں دیکھا کہ کون ہے جو اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والا ہے. حضرت مقاتل نظر آئے, مقاتل نظر آئے. مقاتل جو ہے ان سے ابن زیاد کہتا ہے اے مقاتل جاؤ, اس ظالم حارث نے جہاں دونوں شہزادوں کی گردن کاٹی ہے وہیں اس کی بھی گردن کاٹ دینا. جس دریا میں اس ظالم نے دونوں شہزادوں کے جسموں کو پھینکا ہے, دونوں شہزادوں کے جسموں کو ڈالا ہے, اس کے بھی جسموں کو ہی ڈال دینا, کاٹ کر نہیں ڈال دینا. مقاتل جو تھے محب آل رسول تھے, وہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے ابن زیاد اگر تو مجھے دنیا کی حکومت دے دیتا, دنیا کی دولت دے دیتا تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میں آج خوش ہوں. تو نے مجھے اس ظالم کو سزا دینے کا حکم دیا ہے, میں اس بات سے بڑا خوش ہوں, مجھے اس بات سے بڑی خوشی ملی ہے. اللہ اکبر. حضرت مقاتل کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد حارث کے بالوں کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کوفہ شہر میں گھما رہے ہیں, کوفہ شہر میں گھما رہے ہیں.
ساتھ میں دونوں شاہزادوں کے سر انور بھی ہیں. اللہ اکبر. حضرت مقاتل اس ظالم حارث کے سر کو گھسیٹتے ہوئے پورے کوفہ میں گھماتے ہیں. گھمانے کے بعد اسی جگہ لاتے ہیں جہاں نہر فرات سجی ہوئی ہے. اللہ اکبر. نہر فرات کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں وہاں ایک لاش غلام کی پڑی ہوئی ہے, ایک لاش اور پڑی ہوئی ہے, اور ایک بے ہوش بیوی پڑی ہے. جیسے ہی مقاتل نے اس بیوی کے آنکھوں پر چھینٹے ڈلوائے, اس بیوی کو ہوش آ گیا. اللہ اکبر. ہوش آنا تھا کہ ان سے سوال کیا, ذرا بتاؤ تو یہ دونوں لاشیں کس کی ہے؟ کہا جس ظالم حارث کو تم پکڑ کر لائے ہو یہ ایک اس کے رضائی بیٹے کی ہے, ایک سگے بیٹے کی ہے. اس نے دنیا کی لالچ میں پڑ کر اپنی آخرت کو خراب کر لیا, دونوں شاہزادوں کو قتل کر لیا. حارث کی بیوی کہتی ہے مجھے اس بات سے بڑی خوشی ملی کہ میں نے اس کو سزا پاتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہوں, میں اس کو سزا پاتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہوں. اللہ اکبر. دونوں شاہزادوں کو قتل کرنے والے حارث کو مقاتل نے پکڑا, دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے, دونوں پیر باندھ دیے گئے, اور مقاتل حکم دیتے ہیں اپنے ایک سپاہی کے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹو. اللہ اکبر. جیسے ہی ہاتھ کٹنے کا وقت آیا تو وہ ظالم حارث گڑگڑانے لگا, گڑگڑا کر کہتا ہے اے مقاتل سنو نا, 1000 درہم لے لو مجھ سے, 1000 پیسے لے لو اور مجھے چھوڑ دو. وہ حضرت مقاتل کہتے ہیں اگر تو سارے تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ تو نے شاہزادہ رسول پر ظلم کیا ہے, تو نے ان کو شہید کیا ہے. تو خاندان اہل بیت نبوت کے چراغ ہیں, چراغ ہیں, تو نے ان کو شہید کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت مقاتل نے حکم دیا, اس ظالم کا ایک ہاتھ کاٹا گیا, پھر دوسرا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, دوسرا ہاتھ کاٹا گیا, پھر ایک پیر کاٹنے کا حکم دیا, پھر دوسرا پیر کاٹنے کا حکم دیا. حضرت مقاتل نے بڑھ کر اپنے آپ ہی اس کے دونوں کان کاٹے, ایک کان کاٹا, دوسرا کان کاٹا, ناک کاٹی. ناک کاٹنے کے بعد یہ جو اعضاء اکٹھا ہوئے, یہ جو جسم کے اعضاء اکٹھا ہوئے, حضرت مقاتل نے اس کے پیٹ کو چاک کیا. پیٹ کو چاک کرنے کے بعد سارے اعضاء کو اس کے پیٹ میں بھر دیا اور ایک لکڑی سے بندوا دیا. اب یہ مارا جا چکا ہے, اب یہ مر گیا ہے. اللہ اکبر. ایک لکڑی سے بندوا کر چاہا کہ نہر فرات میں ڈلوا دیا جائے. اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ظالم کی لاش کو نہر فرات میں ڈال دو. اب اس ظالم کی لاش کو اٹھایا گیا, اٹھانے کے بعد نہر فرات میں ڈالا گیا. نہر فرات میں ڈالنا تھا کہ نہر فرات نے ایک پانی میں اچھال ماری اور اچھال مار کر اس کی لاش کو باہر کر دیا. نہر فرات نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا. پھر دوبارہ ڈالا گیا, دوبارہ بھی نہر فرات نے یہی کیا. دوبارہ ڈالا گیا, دوبارہ بھی نہر فرات نے پلٹا دیا. لوگ سمجھ گئے کہ نہر فرات اس کی لاش لینے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. نہر فرات بھلا اس ظالم کی لاش کیسے قبول کر لے؟ نہر فرات کے اندر ان دونوں شاہزادوں کی لاشیں جو ہیں, ان دونوں شاہزادوں کے جنازے جو ہیں, اللہ اکبر. اب اس ظالم کی لاش کو زمین میں دفن کیا جانے لگا. زمین میں گڑا کھود کر, گڑا کھودنے کے بعد اس کے جسم کو ڈالا گیا, اس کی لاش کو ڈالا گیا اور اوپر سے پتھر ڈالے گئے, اوپر سے پتھر ڈالے گئے. اچانک زمین میں زلزلہ آیا اور زمین نے بھی اس کی لاش کو پھینک دیا. ذرا تصور تو کرو کہ جو خاندان اہل بیت نبوت سے دشمنی مول لیتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس کی لاش کو نہ پانی قبول کرتا ہے نہ زمین قبول کرتی ہے. 3 مرتبہ دفنایا بھی گیا لیکن زمین نے لاشاں نکال کر پھینک دیا, زمین نے لاش نکال کر پھینک دی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ حضرت مقاتل حکم دیتے ہیں کہ آگ لگائی جائے اور آگ بھی لکڑیوں کی نہ ہو, گوبر اور لید سے بنی ہو, گوبر اور لید کی آگ ہو. اس آگ میں اس کو جلا
لایا گیا تب اس کا جنازہ جلا، تب اس کی لاش جلی۔ اللہ اللہ، جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جو لوگ آخرت چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ آخرت ہی ملتی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم شہید ہونے سے پہلے حضرت امام حسین کو خط لکھ چکے تھے، حضرت امام حسین تک خط پہنچ گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام مسلم کے خط کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ کوفے والے اپنے قول میں سچے ہیں، کوفے والے اپنے قول میں سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو لیا، اپنے خاندان کو لیا اور لے کر چل دیے ہیں کربلا کی جانب۔ آپ جب جا رہے ہیں تو ذی الحجہ کا موقع ہے۔ ذی الحجہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں سب حج کے لیے پوری دنیا سے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی مہینہ ہے کہ جس میں سب حج کے لیے پوری دنیا سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج نہیں کر رہے ہیں بلکہ کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا اے پیارے امام، حج کا موقع ہے، حج کا وقت ہے، حج کر لیا ہوتا، ہم طواف کر لیا ہوتا، حجر اسود کو بوسہ دے لیا ہوتا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ ساری دنیا پر حج فرض ہے، دنیا حج اپنا فرض ادا کرنے آ رہی ہے، حج کر کے اپنا فرض ادا کرنے آ رہی ہے۔ اے میرے غلام سن لے، تو حسین کو ایسا ویسا نہ سمجھنا، حسین نے 25 حج کیے، 25 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں، اور حج کا انداز اتنا نرالا ہوتا تھا کہ کبھی سواری پر چڑھ کر نہ جاتے، پیدل ہی جاتے تھے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہی حج کرتے تھے اور پیدل حج پہ جاتے تھے، کبھی چپل بھی نہ پہنتے تھے۔ یہ انداز ہوتا تھا میرے امام پاک کا۔ 25 حج آپ نے پیدل فرمائے ہیں۔ اگر راستے میں لوگ کہتے کہ حضور آپ سواری پر تشریف فرما ہو جائے تو آپ فرماتے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، بیت اللہ جا رہا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف جب میں سفر کروں تو پیدل نہ کروں، کسی سواری پر بیٹھ کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ میں نے سوال کر لیا اے پیارے امام، یہ تو وقت حج کرنے کا ہے، حج کر لیتے، طواف کرنے کا ہے، طواف کر لیتے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت ہے، حجر اسود کو بوسہ دے لیتے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے غلام سن لے، ساری دنیا کے لوگوں پر حج فرض ہے، وہ اپنا فرض ادا کرنے آ رہے ہیں، اور حسین پر دین بچانا فرض ہے، حسین دین بچانے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حسین پر دین بچانا فرض ہے، حسین دین بچانے جا رہا ہے۔ دنیا پر حج کرنا فرض ہے، دنیا حج کرنے آ رہی ہے۔ حسین پر مذہب اسلام کی حفاظت فرض ہے، حسین پر نمازوں کی حفاظت فرض ہے، حسین پر اذانوں کی حفاظت فرض ہے۔ حسین اپنا فرض ادا کرنے جا رہا ہے۔ پر جیسے ہی میرے امام نے سفر کا اعلان فرمایا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ سب آ کر جمع ہو گئے۔ اے پیارے امام، آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والے بے وفا ہوتے ہیں۔ کوفہ لا یوفا، کوفہ سے کبھی بھی وفا کی امید نہیں کی گئی۔ اے پیارے امام، آپ اس طرف تشریف نہ لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے وہاں جانے پر چند راز مخفی ہیں، چند راز پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ کی نظریں تو فقط یہ دیکھ رہی تھی کہ حسین کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، مگر میرا حسین جانتا تھا کہ میں اپنے نانا کے وعدہ کو وفا کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کے وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی نظریں فقط یہ دیکھ رہی تھی کہ حسین کا
رہے ہیں. میرے حسین کی نظریں یہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والی قیامت تک کی مسجدوں میں ہونے والی اذان حسین کے سفر پر موقوف ہے. اگر حسین سفر نہیں کرے گا تو اذانیں بند کر دی جائیں گی. حسین سفر نہیں کرے گا تو نمازیں بند کر دی جائیں گی. حسین سفر نہیں کرے گا تو سجدوں سے روک دو. اللہ اکبر. میرے امام چل پڑے. ہر بارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, حضرت عبداللہ ابن ابو بکر ہے, سب آ رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اے پیارے امام اس طرف نہ تشریف لے جائیں, اس لیے کہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں. کوفہ والوں سے وفا کی امید نہیں لگائی جاتی. اللہ اکبر. ہر کوئی روک رہا ہے میرے امام کو, مگر میرے امام جانتے ہیں کہ اگر میں کربلا کی طرف نہیں گیا تو یہ ظالم مجھ پر شہر مکہ میں ہی حملہ کریں گے. اور میرے آقا کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک بکری ذبح کی جائے گی. اس بکری کے ذبح ہونے کی وجہ سے کعبے کی بے حرمتی ہوگی. میرے حسین اعظم اس راز کو جانتے ہیں. میرے امام حسین بڑی جلدی ہی خانہ کعبہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, مکہ شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں. میرے امام حسین جو باہر جا رہے ہیں ان کے دل میں تمنا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ بکری میں بن جاؤں جس کی وجہ سے کعبے کی بے حرمتی ہو. اللہ اکبر. اب میرا امام چل دیا, ساتھ میں آپ کے 82 ساتھی ہیں. ایک روایت کے مطابق 82, ایک روایت کے مطابق 72. اللہ اکبر. اب آپ چل دیے ہیں. اللہ اکبر. راستے میں کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ہر آنے والا یہی سمجھا رہا ہے اے پیارے امام یہ جو کوفہ والے ہیں ان کے دل تو آپ کی طرف ہے مگر تلواریں بنو امیہ کی طرف ہے. ان کے دل تو آپ کی طرف ہے مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کی طرف ہے. اے پیارے امام آپ تشریف نہ لے جائیں. ہر کوئی سمجھا رہا ہے, ہر کوئی یہی سمجھاتا ہے. اللہ اکبر. مگر میرے امام کربلا کی طرف بڑھے جا رہے ہیں, مگر میرے امام کربلا کی طرف بڑھے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہر آنے والا یہی سمجھا رہا ہے اے پیارے امام اس طرف نہ جائیں, لیکن میرا امام چلا جا رہا ہے. اور کیوں نہ جائیں, دین کی حفاظت کرنی ہے. کیوں نہ جائیں, نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. کیوں نہ جائیں, روزوں کی حفاظت کرنی ہے. کیوں نہ جائیں, ہمارے ایمانوں کی حفاظت, ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے لیے میرا امام پڑھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے. بعض لوگ اسے فرزدق پڑھ لیتے ہیں, فرزدق نہیں ہے, عبارت فرزدق ہے. فرزدق شاعر آتے ہیں. آنے کے بعد امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. میرے امام 1000 دینار عطا فرماتے ہیں. آپ کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں. میرے امام 1000 دینار عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرزدق بھی کہتے ہیں اے پیارے امام اس طرف نہ جائیں, وہاں کے لوگ بے وفا ہیں. اس طرف نہ جائیں, وہاں کے لوگ بے وفا ہیں. اللہ اکبر. ہر کوئی آنے والا یہی کہہ رہا ہے مگر میرا امام چلا جا رہا ہے. اتنے میں ایک قاصد آتے ہیں جو کہ شہر کوفہ ہی سے آ رہے ہیں, شہر کوفہ ہی سے آ رہے ہیں. امام نے انہیں بلایا. بلانے کے بعد پوچھا بتاؤ تو ذرا کوفہ کی کیا حال ہے. اللہ اکبر. وہ جواب دیتے ہیں حضور کوفہ والے بدل چکے ہیں. کل تک تو وہ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے مگر آج ان کی شہادت ہو چکی ہے. اللہ اکبر. مگر امام مسلم شہید کیے جا چکے ہیں, ان کے دونوں فرزندان کی بھی شہادت ہو گئی ہے. میرے امام پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یہ وقت تھا, رات کا جیسے ہی وقت آیا میرے امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا اے میرے چاہنے والوں, اے میرے ساتھیوں, اے مجھ سے محبت کرنے والوں سنو سنو. اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ حسین کا امتحان شروع ہو چکا ہے.
حسین امتحان گاہ میں جانے والا ہے۔ اے لوگوں، اگر تم چاہو تو تم اپنے گھروں کو جا سکتے ہو، حسین ناراض نہ ہوگا، حسین کسی پر غصہ نہ ہوگا۔ میرے امام نے فرمایا تم لوگوں کو اجازت ہے، چاہے جہاں چاہو نکل جاؤ، حسین تم کو کچھ نہ کہے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ساتھی ہیں، جو آپ کے اصحاب ہیں، وہ کہتے ہیں اے پیارے امام، اگر ہم نے آج آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو کل میدان محشر میں کیا منہ لے کر آپ کے نانا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب نبی نے پوچھ لیا کہ جب میرے نواسے پر مصیبتیں آن پڑی تھی تو تم نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اے پیارے امام ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے ہیں حضور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے، ہماری گردنیں چاہے الگ کر دی جائے، حضور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا امام سفر میں چل رہا ہے، اللہ اکبر، تمام خبر مل چکی کہ مسلم شہید ہو گئے، دونوں شہزادے بھی شہید کر دیے گئے، لیکن آپ نے پھر بھی سفر کو ملتوی نہ فرمایا بلکہ اسی جانب پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب راستے میں حضرت حر آ گئے، حضرت حر ایک لشکر لے کر آئے ہیں، یہ سپاہیوں کا جمگھڑا لے کر آئے ہیں، 1500 یہ 1000 سپاہی آپ کے ساتھ ہیں۔ ابن زیاد کے حکم پر آئے ہیں کہ حسین جہاں ملے انہیں وہیں روک لیا جائے، انہیں کوفہ شہر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر آئے ہیں، حضرت حر آنے کے بعد حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا امام پاک ابن زیاد کی طرف سے ایسا ایسا حکم ملا ہے۔ میرا امام فرماتا ہے اے حر کیا تم جانتے ہو میں یہاں خود نہیں آیا، کیا تم جانتے ہو میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ مجھے خط لکھے گئے تھے، دیکھو یہ میرے پاس خطوط ہیں، آپ نے 150 خطوط جو جھولے میں رکھے ہوئے تھے ان کو پلٹ کر دکھایا، اے حر دیکھو یہ تمہارا سپاہی جو فلاں ابن فلاں ہے اس کا خط یہ ہے، دیکھو فلاں ابن فلاں کا خط دیکھو۔ حضرت حر کو میرے امام ایک ایک خط دکھاتے جاتے ہیں اور دکھاتے جاتے ہیں، دیکھو وہ تمہارے لشکر میں وہ شخص کھڑا ہے، دیکھو وہ تمہارے لشکر میں وہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر کہتے ہیں اے پیارے امام مجھے معلوم نہ تھا، مجھے کوئی مسئلہ معلوم نہ تھا کہ آپ کو ان ظالموں نے خود بلایا ہے، اے پیارے امام میں تو ابن زیاد کے حکم پر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، ابھی اتنی گفتگو ہوئی تھی کہ ظہر کا وقت آن پڑا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ظہر کا وقت آیا ہے کہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے حر ظہر کا وقت ہو گیا، ذرا یہ تو بتاؤ تم اپنے لشکر میں نماز پڑھو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حضرت حر کہتے ہیں حضور امام تو آپ ہی ہے، مقتدا تو آپ ہی ہے، ہمارے بس میں آپ کے رہتے ہوئے امامت ہے ہی نہیں۔ اے پیارے امام آپ نماز پڑھائے، حر نماز پڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، ذکر حسین، ذکر حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ظہر کی نماز قائم ہوئی، میرے امام نے نماز پڑھائی، حضرت حر نے نماز پیچھے پڑھی۔ حضرت حر امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے پیارے امام ابن زیاد کا تو حکم یہ ہے کہ میں آپ کو شہر کوفہ میں داخل نہ ہونے دوں اور آپ کو کہیں جانے نہ دوں، آپ کو روکے رکھو، مگر اے پیارے امام جب رات کا وقت آئے نا، رات کا وقت، تو ایسا کیجئے گا آپ ہمارے قافلے سے، ہمارے سپاہیوں کے جھنڈ سے ذرا دور قیام فرمائیے گا، اور رات کے وقت میں جب سب لوگ سو جائیں، اے پیارے امام رات کے وقت آپ کسی بھی طرف نکل جائیے گا، کسی بھی جانب نکل جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر نے اتنی بات
میرے امام کی بارگاہ میں کہی۔ میرے امام فرماتے ہیں اے حر تمہارے مشورے پر بھی عمل کیا جائے گا، تمہاری بات پر بھی عمل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر کا لشکر دور چل رہا ہے اور میرے پیارے امام کا قافلہ دور چل رہا ہے۔ رات کا وقت آ گیا، رات کی تاریکی میں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کے کہنے کے مطابق، ان کے مشورے کے مطابق رات کی تاریکی میں اپنے لوگوں سے کہا اے لوگوں چلو چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام رات بھر سفر کہتے رہے، جب فجر کا وقت قریب تھا اس سے تھوڑا سے پہلے میرے امام کا گھوڑا ایک جگہ رک جاتا ہے، ایک جگہ رک جاتا ہے۔ میرے امام اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں مگر گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، دلدل آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے ایک شخص سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ یہ زمین کون سی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا حضور اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں اب قیام کر لو، اب ٹھہر جاؤ، اب رک جاؤ، اب یہاں سے آگے نہیں جانا ہے، اب یہی ہماری منزل ہے، اب یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے قیام فرمایا، رات کے وقت میں قیام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز بھی وہی ادا کی۔ میرا امام جب کربلا کی سرزمین پر پہنچا تھا تو 2 محرم کی تاریخ تھی۔ اللہ اکبر۔ میرا امام کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ کربلا میں خیمے نصب کیے جانے لگے، خیمے لگائے جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ خیمے لگائے جانے لگے۔ اب ادھر حضرت حر کا لشکر 1000، ادھر سے ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو بلایا اور 22,000 کا لشکر دے کر کہا تم امام حسین کے خلاف جاؤ، جنگ کرو، تمہیں حکومت رے عطا کی جائے گی، تمہیں حکومت رے عطا کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ مجھے 1 دن کا موقع دے دو، میں تمہیں کل سوچ کر بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کل سوچ کر بتاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد یہ گھر آیا، گھر آنے کے بعد اپنے بچوں سے کہتا ہے اے میرے بچوں ذرا یہ تو بتاؤ، میں امام حسین کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے اتنا ملے گا، حکومت میں مل جائے گی، اتنی دولت ملے گی۔ عمر ابن سعد کے ایک شہزادے ہیں حمزہ، وہ کہتے ہیں کہ اے والد گرامی ایسا نہ کرنا، اگر تم ایسا کر بیٹھے تو اپنی آخرت خراب کر بیٹھو گے، اپنی عاقبت خراب کر بیٹھو گے، جہنم میں ٹھکانہ بنا بیٹھو گے۔ مگر اس کا ایک لڑکا تھا جس نے کہا نہیں تم ایسا ابا کر لو، ایسا کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد عمر ابن سعد ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد نے 22,000 کا لشکر دیا۔ اب یہ 22,000 کا لشکر میرے امام کو آ کر گھیر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام پاک کے قریب یہ لشکر آ کے خیمہ زن ہو گیا۔ 22,000 کا لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کوفیوں کو سمجھاتے ہیں۔ عمر ابن سعد کو میرے امام نے اپنے پاس بلوایا، بلانے کے بعد کہا اے عمر ابن سعد تم جانتے ہو کہ میں یہاں خود نہیں آیا، بلایا گیا ہوں، میں یہاں خود نہیں آیا، بلایا گیا ہوں۔ ان ظالموں نے مجھے خط لکھے، ذرا ان خط والوں کو اپنے ہجوم میں تلاش کرو، اپنی بھیڑ میں تلاش کرو۔ یہ خط لکھنے والے 19 صفوں میں داخل ہوں گے، 19 صفوں میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا امام نصیحت کر رہا ہے اے عمر ابن سعد تم جانتے ہو میرا نسب نامہ کتنا اونچا ہے، میں نبی کے خاندان سے ہوں۔ اے عمر ابن سعد تم جانتے ہو میں وہی ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ دے جایا کرتی تھی۔ اے عمر ابن سعد تم مجھے جانتے ہو کہ میں وہی ہوں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین ہے، میرا نواسا حسین میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عمر بن سعد تم جانتے ہو میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے میرے حسین کو تکلیف دی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی۔ اے عمر بن سعد تم جانتے ہو میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں حسین ہوں، حسین
لوگ جس کی دشمنی کو نبی نے اپنی دشمنی فرمایا تھا، جس کی دشمنی کو اللہ کی دشمنی فرمایا تھا، اے مجرم صاحب تم جانتے اللہ حضرت امام حسین ایسے عالم میں بھی نصیحت کر رہے ہیں. کس لیے نصیحت کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. اس لیے کہ حسین کو مارنے والا جہنمی ہو جائے، حسین کو شہید کرنے والا جہنمی ہو جائے گا. میرے امام ایسے عالم میں بھی ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. سمجھانے کی وجہ یہ نہیں کہ خوف دل میں ہے، ڈر دل میں ہے. میرے امام نبی کی امت کو ایسے عالم میں بھی جہنم سے بچانا چاہتے. میرے امام حسین جانتے ہیں کہ یہ میرے قتل پر آمادہ ہیں، اگر یہ مجھے قتل کریں گے تو یہ جہنمی ہو جائیں گے، اگر یہ مجھے شہید کریں گے تو جہنمی ہو جائیں گے. ایسے عالم میں میرے امام نصیحتیں فرما رہے ہیں. میرے امام بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، لڑنے سے پہلے سوچ لینا، مجھے شہید کرنے سے پہلے سمجھ لو کہ تم کسی ایسے ویسے کو نہیں شہید کر رہے ہو، نبی کے نواسے کو شہید کرو گے. اے لوگوں جان لو کہ حسین وہ ہے جس کی محبت اللہ کی محبت ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے. اے لوگوں جان لو میں حکومت کے لیے نہیں آیا تھا، تمہیں لوگوں نے مجھے بلایا تھا، تمہیں لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے. آج تم اپنے وعدوں سے بدل گئے ہو. اے لوگوں پہچان لو کہ تم کس سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو. اللہ میرے امام نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ عمرو بن سعد کو سمجھایا. عمرو بن سعد کے لشکر کو میرے امام سمجھاتے رہے، مگر جن کے مقدر میں جہنم لکھ دی جائے وہ کیسے بھلا بچیں گے. اللہ اکبر. میرے امام سمجھاتے رہے. اتنے میں کافی وقت گزرتا جا رہا ہے، دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں تو شمر نے ابن زیاد کو خط لکھ دیا. شمر نے ابن زیاد کو خط لکھ دیا. اے ابن زیاد، عمرو ابن سعد لڑنے میں تاخیر کر رہا ہے، وہ دن پر دن ڈال رہا ہے، وقت پر وقت ڈال رہا ہے. یہ امام حسین کے مقابلے پر کھڑا نہیں ہوتا، یہ ٹھہرا ہوا ہے. ادھر ابن زیاد نے خط لکھا کہ اے عمرو ابن سعد، اگر تم لڑ نہیں سکتے تو ایسا کرو، یہ فوج کی سپہ سالاری جو ہے شمر بن جوشن کو دے دو، شمر بن جوشن کو دے دو. اللہ اکبر. شمر کو دے دو. عمرو ابن سعد سے ابن زیاد کہتا ہے اے ابن زیاد، اے عمرو ابن سعد سنو، اگر تم امام حسین کے خلاف لڑ نہیں سکتے، مجھے خبر ملی ہے کہ تم لڑنے میں تاخیر کر رہے ہو، لڑنے میں دیر کر رہے ہو، تو ایسا کرو شمر کے حوالے کر دو ورنہ جلدی جنگ کرو. اللہ اکبر. یہ نبی تاریخ تھی محرم کی کہ ادھر سے ابن زیاد کا خط آیا ہے. نبی تاریخ تھی. یہ لوگ سپاہیوں کے ساتھ عمرو ابن سعد نے حکم دے دیا کہ اب امام حسین پر حملہ کیا جائے. اللہ اکبر. نبی تاریخ ہی کو حملے کا حکم ہو گیا. ادھر جب یہ سپاہی امام حسین کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، میرے امام خیمے کے پاس بیٹھے ہیں، خیمے کے پاس بیٹھے ہیں، آپ نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. اللہ اکبر. اسی عالم میں آپ کو نیند آتی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حسین اب جلدی کرو اور میرے پاس آ جاؤ، اب جلدی کرو اے حسین میرے پاس آ جاؤ. اللہ اکبر. اتنے میں جب آپ نے ان کا شور سنا کہ وہ دوڑے چلے آ رہے ہیں تو آپ نے حضرت عباس سے کہا اے عباس ذرا دیکھو تو یہ شور کیسا ہے، یہ شور کیسا ہے. عمرو ابن سعد کے سپاہی دوڑے چلے آ رہے ہیں. حضرت امام حسین سے بتایا گیا حضور وہ آپ کی طرف حملہ کرنے آ رہے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ نہ تشریف لے جائیں، پہلے گفتگو کے لیے میں جاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عباس ہیں، حضرت زہیر بن قین ہیں، وہ چلے گئے اور کئی لوگ تھے ان کے لشکر کی طرف گئے. لشکر کی طرف جانے کے بعد کہا تم لوگ کرنے کے آئے ہو؟ وہ کہتے اب ہم حسین سے جنگ کرنے آئے ہیں.
اللہ اکبر. حضرت عباس نے اس چیز کی خبر میرے امام پاک کو دی. میرے امام پاک فرماتے ہیں ان لوگوں سے کہو کہ آج کی رات میں چھوڑ دیں, آج کی رات میں اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دے دیں, آج کی رات میں اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دے دیں. جنگ کل کی جائے گی. اللہ اکبر. حضرت عباس نے جب یہ خبر اس لشکر تک پہنچائی, عمرو ابن سعد تک پہنچائی, عمرو ابن سعد تیار ہو گیا کہ اب حملہ کل کروں گا. اللہ اکبر. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, نبی تاریخ ہے, محرم شریف کی اور 10ویں کی رات ہے. اللہ اکبر. رات کو میرے امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا. اللہ اکبر. تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا. پھر میرا امام کہتا ہے اے میرے ساتھیوں, کل کے دن میں شہید کر دیا جاؤں گا, کل کے دن میں مار دیا جاؤں گا. اے لوگوں, کل کے دن میں شہید کر دیا جاؤں گا. اے میرے ساتھیوں, جو جو میرے ساتھ ہوگا وہ بھی شہید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. میرا امام ایک ایک خبر دے رہا ہے کہ کل میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا اور جو جو میرے ساتھ ہوگا وہ بھی شہید کر دیا جائے گا. اے میرے ساتھیوں, اے میرے ساتھیوں, ایسا کرو, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, رات کی تاریکی ہے, چاہے جہاں نکل جاؤ, حسین تمہیں کچھ نہ کہے گا. اللہ اکبر. حسین تمہیں کچھ نہ کہے گا. ایسے عالم میں حضرت امام حسین فرما رہے ہیں اے لوگوں, اگر تمہاری مرضی ہو تم میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ, میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا, میں تم سے کوئی عذر نہ طلب کروں گا, میں تم سے ناراض بھی نہ ہوں گا. اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا امام, ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے. اے پیارے امام, ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. اللہ اکبر. آپ کا ہر ایک ساتھی یہی کہہ رہا ہے اے پیارے امام, ہم جان تو قربان کر دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے, مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. میرے امام کہتے ہیں اے ساتھیوں, پھر سے سوچ لو, موت ہی مقدر ہے, موت ہی آنی ہے, شہید ہی ہو جانا ہے. تمام ساتھی کہتے ہیں اے پیارے امام, ایسے بھی ہمیں مارے جانا ہے, ایسے بھی ہمیں موت آنی ہے, تو پھر کیوں نہ امام حسین کے نام پر جان نثار کرتے ہوئے ہمیں موت آئے, پھر کیوں نہ امام حسین کے نام پر جان قربان کرتے ہوئے ہمیں موت آئے. اللہ اکبر. جب میرے امام نے دیکھ لیا کہ میرا کوئی بھی ساتھی ایسا نہیں ہے جو میرا ساتھ چھوڑے گا, پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں, پھر شہادت قبول کرو, پھر شہادت قبول کرو. اے میرے ساتھیوں سن لو, کل سوائے میرے اہل بیت میں, جو میرے اہل بیت میں عورتیں ہیں اور میرے زین العابدین کے علاوہ کوئی نہ بچے گا, ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. میرا امام فرماتا ہے اے لوگوں, پھر شہادت کی مبارک بادی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, ایک نعرہ حیدری. میرا امام فرماتا ہے اے میرے ساتھیوں, پھر شہادت کی مبارک بادیاں لے لو, پھر شہادت کی مبارک بادیاں لے لو. کل میرے اہل بیت میں جو محرمات صرف وہی بچیں گی, میرا بیٹا علی اوسط بچے گا, اس کے علاوہ کوئی نہ بچے گا. تم سب شہادت قبول کرو گے, اس کے بعد میں بھی شہادت قبول کر لوں گا. اللہ اکبر. میرے امام کا دریائے رحمت اور جوش میں آتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں اے لوگوں, اوپر کی طرف نظر کرو, اے میرے ساتھیوں اوپر کی طرف نظر کرو. اور جب ساتھیوں نے اوپر کی طرف نظر کی تو دیکھتے ہیں کہ جنت کے محلات نظر آ جنت کے محل نظر آ رہے ہیں. میرے امام ایک ایک محل کی طرف اشارہ کرتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے فلاں ساتھی, یہ جنت میں محل تمہارا ہے. دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اے میرے ساتھی سن لو, یہ جنت میں
جو فلاں محل نظر آ رہا ہے یہ تمہارا ہے. ایک ایک ساتھی کو میرے امام جنت میں جگہ دکھاتے جا رہے ہیں, جنت کا محل دکھاتے جا رہے ہیں. میرا امام ایک ایک اپنے ساتھی کو جنت کا محل دکھا رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو, تصور تو کرو ان لوگوں کی راتیں کیسی بیتی ہوں گی جنہیں پتا ہو کہ کل ہمیں شہید کر دیا جانا ہے, مگر یہ کوئی اور نہ تھے, میرے امام حسین کے غلام تھے. ہم میں سے کوئی خوف ہوتا تو خوف کے مارے نیند نہ آتی, مگر ان کو نیند یوں نہیں آ رہی کہ آج ہی کی رات ہے ذکر اللہ کر اللہ کا ذکر کر لیا جائے, نمازیں پڑھی جائے, قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات عبادت میں گزار, پوری رات عبادت میں گزار دی. لیکن آج ہمارے کچھ حسینی جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, یہ نبی کی رات پوری رات ڈھول بجانے میں گزار دی. ہائے افسوس, کیسے حسینی ہو, خالی حسین کا نام لیتے ہو, ذرا سا بھی کردار حسین پر عمل کرنے کی توفیق نہیں آئی. نبی رات, جس رات کو میرے امام نے پوری رات عبادت میں گزار دی, ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیا, تم اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہو, تم اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہو. نبی کی رات پیارے امام کے خیموں سے, کسی خیمے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے, نمازوں کی صدائیں آ رہی ہیں, خیمہ حسینی میں عبادتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. پوری رات یہ عبادت میں گزری, پوری رات عبادت میں گزری. اور ہر ایک ساتھی کو خبر ہے کہ کل شہید کر دیا جانا ہے, اور شہید کر دیا جانا ہے. جنت کے محلات سب دیکھ چکے ہیں, جنت میں اپنے اپنے ٹھکانے سب دیکھ چکے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ صبح جب نمودار ہوتی ہے جسے 10 محرم کا نام دیا گیا, اللہ اکبر, عاشورہ کا دن کہا گیا. اللہ اکبر. جب اس کا سورج طلوع ہوا, اللہ رحم فرمائے, آسمان تڑپ رہا ہے. اس وقت حال یہ تھا, گرمی شدید تھی, شدت کی گرمی تھی. اللہ اکبر. ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ میدان کربلا میں جب امام حسین تشریف لائے تھے اور جب آپ خیمہ زن ہونا چاہتے تھے تو جہاں جہاں خیمے کے لیے لکڑی گاڑی جاتی تھی, جہاں جہاں خیمے کے لیے لکڑیاں گاڑی جاتی تھی, ان لکڑیوں کے لیے گڑھے کھودے جاتے تھے تو ان گڑھوں سے خون ابلتا تھا. اللہ اکبر. جب کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون ابلتا تھا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ایک سرخ آندھی چلی تھی, سرخ آندھی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زلفوں کو اس سرخ آندھی نے پورا سرخ کر دیا تھا. حضرت زینب نے جب یہ موقع دیکھا تھا, حضرت امام حسین کے بالوں پر سرخی دیکھی تھی. اللہ اکبر. تو حضرت زینب پکار اٹھی تھی, اے بھیا, اس زمین پر بڑا خوف محسوس ہوتا ہے. میرے آقا امام فرماتے ہیں, امام حسین فرماتے ہیں, اے بہن زینب, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے سر دینے ہیں, اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے. اے بہن زینب, یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہم شہید کیے جائیں گے. اللہ اکبر. اے بہن زینب, جب میں شہید کر دیا جاؤں تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا, صبر کا دامن نہ چھوڑنا, آہو فکر نہ کرنا, اور اپنے کپڑے نہ پھاڑنا, سر نہ پیٹنا, رونا, چلا چلا کے رونا نہیں. اے بہن زینب, ماتم نہ کرنا. اللہ اکبر. میرا امام وصیت کر رہا ہے اور فرما رہا ہے, اے بہن زینب, سب کچھ ہو جائے لیکن پردہ نہ چھوٹنے پائے, پردہ نہ چھوٹنے پائے. اللہ اکبر. ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی ہی کی رات کو پورے کربلا معلی میں نشان لگا دیے تھے کہ میرا فلاں ساتھی یہاں شہید ہوگا, میرا فلاں ساتھی یہاں شہید ہوگا, میرا فلاں ساتھی یہاں شہید ہوگا.
ہوگا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہی کی رات ہے کہ آپ خیمہ مبارک میں ہے کہ حضرت علی اکبر آئے اور کہا ابا حضور میدان کربلا میں کچھ عورتیں ہیں جو صفائی کر رہی ہیں, کچھ عورتیں ہیں جو صفائی کر رہی ہیں. میرا امام جواب دیتا ہے اے میرے بیٹے علی اکبر, ان عورتوں میں جا کر دیکھو تمام انبیاء کی عورتیں ہیں, تمام نبیوں کی عورتیں ہیں, اور تمہاری نانی جان حضرت فاطمہ بھی ہے, اور تمہاری پرنانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے. کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے, اپنے آستینوں سے صاف کر رہی ہے. اللہ اکبر. کربلا میں اگر کوئی چھوٹی کنکڑی ہوتی ہے تو اس کو اٹھاتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے امام فرماتے ہیں کہ کربلا کی جو کنکڑیاں چنی جا رہی ہے وہ اس لیے چنی جا رہی ہے کہ جب نواسے رسول شہید ہو کر جب زمین پر آئے تو ان کنکڑیوں کی تکلیف بھی محسوس نہ ہو. اللہ اکبر. ذرا میرے امام کا مرتبہ تو تصور کرو کہ اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں کہ میرے حسین کے جسم میں ایک کنکڑی بھی چبھے. تو جن ظالموں نے امام حسین پر خنجر چلایا ہے, جن ظالموں نے امام حسین پر تلواریں چلائی ہے, ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا وہ اپنے انجام کی فکر کریں. اللہ اکبر. 10ویں تاریخ جب طلوع ہوئی میرے امام پھر کھڑے ہو گئے. لشکر عمرو بن سعد کے سامنے میرے امام پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم جانتے ہو میں خود نہیں آیا, اے لوگوں تم جانتے ہو کہ مجھے بلایا گیا ہے, اے لوگوں تم جانتے ہو کہ میں خود نہیں آیا. میرا امام پھر نصیحت. میرے امام ایسے عالم میں پہنچ کے بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے قتل سے بچ جائیں اور جہنمی ہونے سے بچ جائیں. اللہ اکبر. میرا امام نصیحت کر رہا ہے کہ اے لوگوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, مجھے تمہیں لوگوں نے بلایا ہے, مجھے تمہیں لوگوں نے خط لکھے ہیں, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. میں نے کوئی خطا نہیں کی, میں نے کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا, میں نے کسی کے بچوں کو یتیم نہیں کیا, میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا. اللہ اکبر. میرا امام فرما رہا ہے کہ اے لوگوں باز آ جاؤ, ابھی بھی باز آ جاؤ. میرے امام نے جب نصیحت فرمائی تو اس نصیحت کے وقت کوئی تو نہ آیا, کسی کے دل میں تو نہ بات اتری, مگر اللہ اکبر شبر ادھر سے کہتا ہے اے حسین کیا تم یہی نصیحت کرتے رہو گے؟ یہ نصیحتیں ہمارے کام کی نہیں ہے, ہم تمہارے مرتبے کو جانتے ہیں لیکن ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے ہم تم سے جنگ کر کے رہے. جن کے مقدر میں جہنم ہوتی ہے پھر انہیں جنتی کام سمجھ میں نہیں آتے. اللہ اکبر. میرا امام سمجھا رہا ہے مگر ان کے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا, بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. یہاں تک کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی تو نصیحت صرف ایک شخص کے سمجھ میں آئی ہے جنہیں حضرت حر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت حر اسی لشکر میں شامل تھے. وہ عمرو بن سعد کی طرف گئے اور جانے کے بعد کہا اے عمرو بن سعد کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو حسین کے خلاف تلوار نکالتا ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ نواسے رسول کے خلاف تلوار نکالتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت حر کہہ رہے ہیں اے عمرو بن سعد کیا تجھے اپنی عاقبت کی فکر نہیں ہے؟ کیا تو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کیا تو جنت کا سوال ہی نہیں ہے؟ کیا تو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ عمرو بن سعد کہتا ہے اے حر ایسی باتیں نہ کرو, کیا تم حسین کی طرف سے ہو؟ اللہ اکبر. عمرو بن سعد سے حضرت حر کہتے ہیں ہاں میں جا رہا ہوں قدم حسین.
سبحان اللہ حسین کی طرف جا رہا ہوں حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ اب خیمہ یزیدی چھوڑ کر یزیدی خیموں کو چھوڑ کر ان کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کی طرف آئے اور پیارے امام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں اے پیارے امام ذرا یہ تو بتاؤ یہاں تک لانے والا میں ہی ہوں لشکر سے گراؤ میں نے ہی کیا تھا اے پیارے امام اس جگہ تک لانے والا میں ہی ہوں مجھے سے یہ گستاخی ہوئی ہے حضور اگر کیا میں اللہ سے معافی مانگو کیا میں اللہ سے معافی طلب کروں تو کیا اللہ رب العزت میری اس خطا کو معاف کر دے گا میرا امام فرماتا ہے اے حر اللہ رب العزت نے تمہارا نام اللہ رب العزت نے جو تمہاری امی سے تمہارا نام رکھوایا ہے تمہاری ماں نے جو تمہارا نام حر رکھا ہے وہ غلط نہیں رکھا اے حر تمہارا نام جو آزاد رکھا گیا ہے تو سن لو تم جہنم سے آزاد ہو سبحان اللہ جہنم سے آزاد ہو گئے ہو اللہ اکبر حضرت حر نے عرض کیا اے پیارے امام اللہ معاف فرما دے گا میرا امام فرماتا ہے اللہ نے معاف فرما دیا اللہ نے معاف فرما دیا ہے اے حر تمہاری ماں نے جو تمہارا نام حر رکھا ہے وہ صحیح رکھا ہے اس لیے کہ تم جہنم سے آزاد اللہ اکبر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم وعلی آلہ کرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقت تو زیادہ نہیں ہو رہا ماشاءاللہ کوئی نہیں بول رہا مطلب سب چاہتے ہیں کہ اب ختم کر دیا جائے نا سب کو نیندیں آ رہی ہیں خیر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ذکر حسین سننے کا جو مقصد ہے اس مقصد پہ عمل ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ذکر حسین تم سنو اور سن کر اس پر عمل نہ کرو عمل ضرور کرو آئیے ہم سب مل کر ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم یا سامعین کرام